خواتین و حضرات، ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو کو ہوسٹ ود می، پاکستان کے جنہوں نے پاکستان میں پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی، دا پائنیئر آف پوڈ کاسٹ ان پاکستان. جنید اکرم میرے ساتھ موجود ہیں ایز اے کو ہوسٹ، اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ طلحہ احد ہو از دی فاؤنڈر آف پاکستانز لارجسٹ اینڈ فرسٹ ڈیجیٹل فرسٹ نیوز نیٹورک. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی لائک ٹو انٹروڈیوس دا گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. میں چاہوں گا کہ جنید بھائی آپ اسٹارٹ کریں ود کویسچن. السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. خان صاحب ہم ٹریڈیشنل سوالوں پہ تو آئیں گے، لیکن آئی ایم گونا اسٹارٹ ود سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں دیکھا کسی نے آپ سے پوچھا ہو، اینڈ اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی مین یو آر اے مین آف اسٹرانگ نروس. آپ نے ماشاء اللہ اسپورٹس میں اتنے سال دیے، پھر آپ کی اپنی 25 سال کی جد و جہد ہے پولیٹیکل. ویو سین یو اینڈ پیپل آئیڈلائز یو فار یور اسٹرینتھ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اے ہیومن بینگ. اینڈ جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اٹ مسٹ ہیو ڈساپوائنٹڈ یو ان سم وے اور دی ادر. ہاؤ آر یو فیلنگ ایموشنلی اباؤٹ دس؟ دیکھیے جنید، پہلے سب کے لیے بیکاز میرا 70 سال کا آلموسٹ ہو گیا ہوں، تو آپ سب جو یوتھ ہے اس ملک کی، جو فیوچر ہے، اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا، وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. وہ ایک سائیکلز میں جاتا ہے. اونچ نیچ زندگی کا نام ہے، اور جتنا آپ اوپر کو ایم کریں گے اتنی آپ کو ڈاؤن سائڈ زندگی میں آئیں گے، برے وقت آئیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گریں گے بھی آپ کافی. سو دیکھیں، ایک یہ جو آپ کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے، اگر آپ نے کوئی بھی چیز اچیو کی ہو، اور خاص طور پہ جو اسپورٹس ہے، اسپورٹس ایک ایسا قیمتی سبق آپ کو سکھاتی ہے جو شاید اور کوئی چیز نہیں سکھاتی. اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت. آپ کو ہارنے کے بھی ڈائنامک سمجھ آتے ہیں، آپ جیتنے کے بھی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جیت پرماننٹ نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے. تو یہ جو سائیکل ہے، یہ ایک میری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشین کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین نے 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں ہار جیت نہیں دیکھی. سو کسی نے پولیٹکس میں پاکستان میں سوائے قائد اعظم کے 22 سال اپنی زندگی کے گزارے اپوزیشن میں نہیں ہے، کسی نے نہیں گزارے، اور مشکل وقت میں. سو دیکھیں، یہ میری بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں اس پہ. یہ جو ہوا ہے، ایک کہ اتنی بڑی باہر کی سازش ہوئی، اور وہ سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں جو میر جعفر اور میر صادق، انہوں نے پورا ساتھ دیا ان کا، اور سب نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا جو 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور وہ گرایا باہر کی سازش کیوں تھی؟ ہماری کیا قصور تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانا چاہتے تھے. دیکھیں، انڈیپینڈنٹ کا مطلب اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی، بلکہ میں تو اینٹی انڈین بھی نہیں ہوں. میں تو بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو ریسسٹ پالیسی اور جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف ہوں. لیکن انڈیا میں ہر قسم کی سوچ ہے. میری دوستیاں بھی بڑی ہیں، امریکہ بھی ویسا ہی ہے. ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے، صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ میں وہ پالیسیز چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی بھی امریکہ سے رہے، لیکن جو ہمارے لوگوں کے مفادات ہیں، ہمارے جو انٹرسٹ ہے، ان کو کمپرومائز نہ کروں. میری نمبر 1 پرائرٹی 22 کروڑ پاکستانی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم روس کی ٹرپ بھی کینسل کریں، روس کے ساتھ کوئی ہم ٹریڈ بھی نہ کریں، چائنا کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس لمٹ کریں اپنی ریلیشن شپ، اور پھر یہاں بیسز بھی وہ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یہاں سے اگر انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو روکنا ہے تو پاکستان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو کبھی کسی اور کی جنگ اور کانفلکٹ میں کبھی ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن میں ہونا چاہیے، جنگ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ سمجھے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں استعمال کریں گے. جس طرح وار آن ٹیرر میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا، 80,000 پاکستانی ہمارے مارے گئے ان کی جنگ لڑتے ہوئے، پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. تو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ، اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے، اور یہ بائی دی وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو
ایران میں گرایا تھا. تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشینس تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہ وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی. لیکن جو مجھے خوشی ہوئی وہ, اب یہ میں نے مکس فیلنگس کہا, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اس طرح اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. جو عموماً یہاں پرائم منسٹر جاتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ قوم, میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح نکلے گی جس طرح وہ سڑکوں پہ نکلی. جو جلسے 10 دنوں میں 3 بڑے شہروں کے اندر ریکارڈ جلسے ہوئے اور پبلک خود چل کے آئی. تو ایک طرح مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم قوم نہیں بنے, ہم بٹے ہوئے ہیں لوگوں میں, حصوں میں, فرقوں میں, صوبوں میں, لسانیت کے طور پہ کہ جی میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں اردو اسپیکنگ وغیرہ. اس کے اندر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری قوم کے اندر ایک غصہ آیا اور ساری قوم نے یہ فیل کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرایا, لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ ہے کہ اس کے کرپٹ ترین لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے, جن کے اوپر کیسز تھے, 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ جن کو انہوں نے مسلط کیا. جو شریف خاندان ہے وہ یا ضمانت پہ ہے یا کنوکٹڈ ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. تو یہ ڈبل غصہ ہے لوگوں کو کہ ایک تو ان کی باہر سے امریکہ نے جو مداخلت کی, دوسرا یہ چور مسلط کر دیا, اور تیسرا جو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, یعنی 20-25 کروڑوں پہ بیچ کے جنہوں نے جا کے گورنمنٹ گرائی, ابھی تک کوئی عدالت نے ان کے کیس ایکشن نہیں لیا. دیکھیں نا, عدالت نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا, 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی, لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے میں جو دیکھ رہا ہوں مومنٹم, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. تو مکس فیلنگز, ایک طرف مایوسی اور دوسری طرف خوشی کہ شاید اس کی وجہ سے ایک وہ پاکستان بن رہا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان, جو علامہ اقبال نے سوچا تھا پاکستان کا. So you're seeing this as a blessing in disguise, whatever happened? میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب اگلا پاکستان کا فیز آ رہا ہے, اور بائی دا وے اس کے اندر یہ جو چینج آیا ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا. آپ نے دیکھا ہمارے زبان میں کہتے ہیں جی میڈیا کے اوپر پابندیاں, اس باری کلیم ڈاؤن کیا میڈیا میں, سوائے 1-2 چینلز کے, اور ان کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کیا, لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا شعور ہے, قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومنٹم بلڈ. اور جب انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ دوں گا, میری ایک کنٹینشن ہے, میری ایکسپیرینس ہے 26 سال کا پولیٹکس میں, کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک نکلے گی. So just adding to what Junaid Saab said کہ how do you feel about JKT and علیم خان? شروع میں آپ کے ساتھ بہت کلوزلی انہوں نے سپورٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم جب بالکل پی ٹی آئی ڈیولپ ہو رہی تھی, الیکشن سے بہت زیادہ آپ کو آنے میں کیا, اور سڈنلی اس موقع کے اوپر دے ہیو چینج دا سائڈس, اور ابھی ملاقاتیں بھی ہوئیں. سو وہ ویژولس دیکھ کے وٹ واز یور فیلنگ؟ دیکھیں دونوں کی کنٹریبیوشن بڑی تھی. دونوں آج سے 11 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے تھے. پارٹی یاد رکھیں 26 سال سے چل رہی تھی. تو جب پارٹی اٹھی, جب ہمارا مینار پاکستان میں 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی, تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا, اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی, لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا, میں تو پولیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو ایک فلاحی ریاست بنے گی, جدھر رول آف لا ہوگا, قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے؟ اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا, وہ ان کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا. میرے خیال میں وہ پاور میں وہ, اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا, کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جن کو میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. میں تو بلکہ چوروں کی وجہ سے تو آیا تھا پالیٹکس میں. میں نے تو پہلے دن سے کرپشن کو مین ایشو اٹھا کے ان دونوں جو فیملیز ہیں جو لوٹ رہی تھیں ملک کو, ان کے خلاف آیا تھا. اگر آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ تو آئیڈیل نہیں تھا رول آف لا. انصاف کی تحریک جو تھی, رول آف لا کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر.
میرے خیال میں وہ بھی جب ان کا یہ نہیں تھا, وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے تو وہ پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی. دیکھیں پاور میں آ کے پیسہ میری اگر بزنس ہو, میں پاور میں آ کے تو بڑے آرام سے پیسے بنا سکتا ہوں, میں ہر طرح پریویل کر سکتا ہوں. اگر میں ریل اسٹیٹ میں ہوں تو میں انلیگل زمین کو اب پاور میں آ کے لیگل کروا سکتا ہوں, گرین کو گرے کروا کے اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. میرے تو بڑا آسان ہے. آج اگر مثلا ملک ریاض پاور میں آ جائیں تو ملک ریاض تو دنیا کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں, کیونکہ پاور میں تو آپ کے پاس سب اپرچونیٹیز ہیں. سو بزنس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ علیحدہ رہیں. میری نظر میں اگر پالیٹکس کرنی ہے تو ایک ہائر آئیڈیل کے لیے آئیں. میں نہیں ابھی اپنے لیے بنا سکتا تھا. نواز شریف نے جتنی دیر میں نے پرائم منسٹر رہا ہوں, نواز شریف تب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا. نیشنلائز بینک سے پیسے لے کے فیکٹریاں بنائی اور پھر وہ قرضے معاف کروا لیے. تو یہ تو چوری ہے, یہ ایک بزنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور میں آئے, اور انشاءاللہ اب جس کو میں ٹکٹ دوں گا اپنی پارٹی کے اندر, میں اس سے پہلے پلیج لوں گا کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں پاور میں نہ آئیں. اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کی بزنس کو فائدہ کرواؤں گا انلیگلی. تو انفارچونیٹلی جہانگیر کا پھنس گیا ایشو وہ چینی کی, جب قیمتیں اوپر گئیں تو جب شوگر مافیا کے اوپر پہلی دفعہ انکوائری بٹھائی تو ادھر ڈفرینسز آ گئے. علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر, وہ لیگل کروانا چاہتے تھے, اور راوی کے بیڈ کے اوپر انلیگل ہے زمین. پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے, ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا. تو وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں, کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں. تو ڈفرینسز ادھر سے ہوئے ہیں, اور اب وہ جدھر چلے گئے ہیں کلیئرلی یہ ہے کہ ان کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا میں اس کا اگر زوم ان کروں, ظاہر آپ نے ایک بڑے لیول پہ تو آپ نے کہا کہ جیسے فارن کنسپریسی اور ایک یہ کہ باہر کی سازش ہے جس کے اندر جو ہے وہ دوسرے ملک ملوث ہیں. اگر میں لیکن تھوڑا زوم ان کروں پالیٹیشنس کو, چلے آئی انڈرسٹینڈ آپ کی پالیٹکس بھی یہ رہی ہے کہ پالیٹیشنس ہیو بین کرپٹ ان پاکستان اینڈ اٹس ایزیلی بلیویبل ایز ویل. بٹ دین وی سو کہ انسٹیٹیوشنز میں بہت ساری چیزیں ہوئی. ہم نے دیکھا رات کو عدالت بھی کھلی, ہم نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی. ہم ٹویٹر پہ جاتے ہیں تو پیپل آر ویری ایگریسو ٹورڈز انسٹیٹیوشنز دیز ڈیز. آپ کا اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ سے پوچھوں کہ زوم ان کر کے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ the judiciary and the establishment جو conventional status کو کنسیڈر ہوتی ہے؟ دیکھیں میں بڑا کانشیس ایک چیز کا ہوں کہ یہ ملک نے جب, اور میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک نے بڑا عظیم ملک بننا ہے. میں آپ یہ کہیں گے کہ 3.5 سال میں نے رہ کے کیا ایکسپیرینس کیا, میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کا چھوٹا سا بھی 5% بھی ہم نہیں پہنچ رہے اس کے اوپر, کہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے. اللہ نے بڑی جدھر دیکھیں تو پوٹینشیل ہے اوپر آنے کا, ہر فیلڈ کے اندر پاکستان اوپر آ سکتا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ رول آف لا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا. سو جو اسٹرگل ہے اس وقت پاکستان کی وہ ہے انصاف کی. دیکھیں کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی ملک لے لیں جدھر رول آف لا نہیں ہے, وہ غربت ہے. کوئی ملک لے لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہی رول آف لا نہ ہونے کا ہے. ہر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ پیسے چوری کر کے باہر, منی لانڈر کر کے باہر چلی جاتی ہے. جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, سیکرٹری جنرل UN کے نیچے جو پینل بیٹھی تھی, $1.7 ٹریلین ہر سال, 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے, منی لانڈر ہو کے ویسٹرن کیپٹلز میں, مے فیئر ٹائپ فلیٹس کے اندر, آف شور اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ پیسہ ادھر جب جاتا ہے ان کو تو نوکریاں وہاں ملتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ملک جدھر سے چوری ہو رہا ہے پیسہ وہ غریب ہو جاتا ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ انصاف کا نظام نہیں ہے جو طاقتور ڈاکو کو پکڑ سکے, وہ صرف کمزوروں کو پکڑتا ہے. اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک پریولیج عورت تھی, قریش کی عورت, انہوں نے کہا جی اس کو سزا نہ دیں, تو انہوں نے تب کہا تھا, کیونکہ یہ تو جب قریش کی عورت ہے, اس نے جب چوری کی تھی, انہوں نے کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چھوٹے چور کو آپ جیل میں ڈالیں اور طاقتور کو آپ NRO دے دیں, یعنی آپ چھوڑ دیں. یہ انہوں نے تب کہا تھا. آج ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایشو یہ ایک ہے کہ وہ طاقتور وائٹ کالر کرمنل کو نہیں پکڑ سکتے. ان کا جو سٹرکچر سارا بن گیا ہے, وہ یا پیسے ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں, بچ جاتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایکس پریزیڈنٹ کو پکڑنے کی کوشش کی, وہاں جناب اس نے لوگ سڑکوں پر لگائے, کوئی 1200 لوگ مار گئے, وہ باہر پھر رہا ہے. تو جرت ان میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی طاقتور کو پکڑنے کی. تو ہمارا ایشو کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب تک ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی, مشنز ان کی, جب تک ان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ نہیں آئے گا کہ طاقتور کو جیل میں ڈالے
उनको जब पकड़े, ये इशू ये है पाकिस्तान का। हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो कर सकते हैं, मैंने 3.5 साल में क्या देखा। अब हम क्या, अदलिया आज़ाद है, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। नैब आज़ाद है, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो हम क्या करते थे। अब ये शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट के साथ 16 अरब रुपया पकड़ा गया है इसके नौकरों के नाम पे, जो FIA ने पकड़ा। हम वो उसको कन्विक्ट ही ना करवा सकें। ये साल पहले इंग्लैंड में होता, अभी तक 1.5 साल पहले ये जेल में होना था। वो कभी उसकी कमर में दर्द है, कभी वो बेंच टूट जाता था, कभी कुछ। हमारा जो इंसाफ का निज़ाम था वो पकड़ता ही नहीं था उसको। ये सारों के जो केस हैं, मैं मुजाम्मिल कंप्लीट कर लूँ, 95% जो केसेस हैं नैब के अंदर वो हमारे ज़माने के पहले से हैं। उस 3.5 साल में वो कन्विक्ट नहीं हो सके। सो व्हाट, ये आपको क्या चीज़ सामने आती है? सामने ही आती है कि हमारे इदारों में कैपेबिलिटी नहीं है और विल नहीं है पकड़ने की। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो इस करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। सो हमें जो कोशिश करनी चाहिए, देखें, कोशिश जो करनी चाहिए कि इन इदारों के अंदर पब्लिक का प्रेशर आए। देखें, अवाम का, मैं सिर्फ एक प्रेशर है, आज अवाम का प्रेशर पड़ा हुआ है। अवाम का प्रेशर आना चाहिए इन इदारों के ऊपर कि आपने जो क्रिमिनल्स हमारे ऊपर बैठा दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको पकड़ें। हमने शहरी तो नहीं पकड़ सकते ना उनको। और सबको पता है ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं पैसा। मैं 26 साल के इनके खिलाफ जहाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पकड़ सकता ना। पकड़ना तो अदलिया ने है, नैब ने पकड़ना है। हमने तो अपना काम कर दिया था FIA में। अब उनको सारों को NRO 2 मिल गया। पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, अब ये NRO 2 मिल गया इन सबको। डू यू थिंक कि देखें, ये तो चलिए आई अंडरस्टैंड, आपने कहा कि एक मॉरल वो होती है, अपने अंदर एक सोच होती है जिसके थ्रू ये करेंगे। क्या हम सोच के ऊपर रिलाई करेंगे? डू यू थिंक देयर इज़ अ सिस्टमेटिक चेंज जो कि पोटेंशियली आप लेकर आ सकते हैं, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है या अगेन स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, जिसके तहत मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पब्लिक सपोर्ट भी आ जाती है। पब्लिक सपोर्ट इसी तरीके से आएगी कि मे बी एक अर्ली इलेक्शन की कॉल हो जाती है, उसमें आप पावर में भी आ जाते हैं। अज्यूम करता हूँ कि आप पावर में आ जाते हैं, व्हाट डिफरेंटली कैन यू डू? अगर तो आखिर में इंसाफ का यही निज़ाम है और आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। देखिए, जब आप पावर में आते हैं ना अच्छी मेजॉरिटी से, आप कानून चेंज कर सकते हैं। आप कानून वो बदल सकते हैं। हर जो कानून रुकावट बने हुए हैं, इनको जो बचाते हैं, जो मैंने सीखा 3.5 साल में, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर सही माने में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मैं पावर में आना ही नहीं चाहता। क्योंकि इसका मतलब इस बारी हाथ बंधे हुए थे, हर जगह हम जकड़े फंस जाते थे। हमारा इधर से कानून हम लेके आता था, वो सेनेट में फंस जाता था जाके। अच्छा, वहाँ आता था हम वो कानून ही नहीं बदल सकते थे इनको। अब हम क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हम लेके आए कि जल्दी सिस्टम हो, लेकिन वो हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम उनको इन्फोर्स कर सकते। हमने सिविल प्रोसीजर कोड की कि 1 साल से ज़्यादा ज़मीन का केस नहीं चल सकता, सारे सिविल 1 साल में फैसला होंगे, लेकिन वो हर जगह के स्टे ऑर्डर मिल जाता था। रेगुलेटर्स, मैं आपको मिसाल देता हूँ कितनी फ्रस्ट्रेटिंग थी। अब रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर का मतलब अब ये मसलन शुगर माफिया है, सीमेंट के अंदर कार्टेल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कार्टेल हैं। और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है आवाम को इन कार्टेल से? कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन का ये हाल था कि 11 सालों से उनके अंदर स्टे ऑर्डर्स फंसे हुए थे। यानी जो ये बड़े कार्टेल्स थे, इन्होंने उसी के हाथ बांध दिए थे कंपटीशन कमीशन के। तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। 800 स्टे ऑर्डर्स हैं, 8 हमने टॉप रेगुलेटर्स के, जिनका काम है अवाम की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 8 रेगुलेटर्स के ऊपर 800 स्टे ऑर्डर्स थे। 250 अरब रुपया फंसा हुआ था इधर, वो फैसले नहीं होते थे। तो ये शुगर माफिया के ऊपर जब इंक्वायरी की इनके ऊपर, वो सारे जाके उन्होंने वो फंसे हुए हैं, वो अदालतों में केस चल रहे हैं। सो हमें जब तक आपके पास पावर ना हो, आते साथ ही लेजिस्लेशन करें, टाइम लिमिट करें, इनको फोर्स करें। और पावर से जब आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपकी गवर्नमेंट को कोई टॉपल कर देगा, जब पावर से आते हैं तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपको कहा कि इंशाल्लाह अगर बारी मिली तो पावर से मिले, ताकि हम ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े कार्टेल्स, माफियाज को टेक ऑन कर सकें। अच्छा खान साहब, आपने ऑब्वियसली यू हैव एन आई फॉर टैलेंट। आपको पता है वसीम अकरम को कब ओवर देना है, 1 डाउन पे किसको भेजना है। सो आपके अंदर एक ही चीज़ है। ऑब्वियसली वो लैप्स हुआ जब अब JKT साहब और अलीम खान साहब, आपके पास टाइम भी काफ़ी था टू स्क्रूटिनाइज, बट ऑब्वियसली ह्यूमन एरर इज़ अवेलेबल, हो जाता है। अगर अभी आप अर्ली इलेक्शन में जाते हैं, सो डू यू थिंक यू हैव इनफ टाइम 3 महीने में कि आप इस तरह के सच्चे और खरे लोग भी ढूंढ पाएँ और आपको फिर इलेक्टेबल्स की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि फिर उसके बाद आप दोबारा फिर वैसे ही ब्लैकमेल होंगे जिस तरह अभी इस बार हुआ। तो डू यू थिंक 3 महीने का टाइम इज़ इनफ टू फाइंड दोज कैंडिडेट्स और फिर उनसे प्लेज लेना या उनकी स्क्रूटनाइज करना? देखिए,
جو میں پھر سے کہتا ہوں جو 3.5 سال آئی میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ میں نے زندگی میں سیکھا گورنمنٹ کی ورکنگ کیا ہے، بیوروکریسی میں پازیٹیو نیگیٹیوز کیا ہے، کیا ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کی منسٹریز کے اندر ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، اور ایکسپرٹس جب تک آپ پہلے نہ لے کے آئے ہیں، جو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، ہم نے جب کوشش بھی کی کہ ایکسپرٹس لانے کی، وہ ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا تھا اندر کی منسٹریز میں جو ان کو اندر ہی نہیں گھسنے دیتا تھا، وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر نیب کے پرابلمز ہو گئے، نیب کے اندر کئی انہوں نے ایسے کیسز کیا کہ جو باہر سے اب جب اسپیشلسٹ لانا چاہتے تھے وہ ڈر کے ہی نہیں آتے تھے، کیونکہ نیب کے کیسز وہ بھی عجیب، وہ بھی ایک اور پرابلم تھا. یہ ساری چیزوں کی ہم نے اب دیکھا، تو ہمیں باہر سے کئی ایریاز میں کی منسٹریز میں ایکسپرٹس ابھی سے ہی ہم وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوں. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. آئی ٹی جو ہے اب یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ اس کے اندر یعنی ہندوستان کی 140 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، اور انہوں نے 1 ارب سے شروع ہوئے تھے 20 سال پہلے، آج 140 ہے. ہمارا ذرا ہم نے آ کے پہلی 75% انکریز ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے ہوئی ہیں ہمارے 2 سالوں میں، صرف ہم نے ریگولیشن. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. دنیا پاکستانی سلیکن ویلی میں ایسے پاکستانی ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. سو دیرفور کئی منسٹریز میں آپ کو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس باہر سے لانے پڑیں گے، اندر ایگزسٹ نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے اندر وہ لوگوں کو ہم ابھی سے سوچ رہے ہیں ٹکٹ، جو لوگوں کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، صرف پاور میں آتا ہی صرف ذاتی مفادات کے لیے ہیں، ان کو تو ہم صفایا کریں گے. اب تو چاہے ہار بھی جائیں الیکشن، ان کو تو ہم نے ٹکٹس نہیں دینے. ٹکٹس دیں گے وہ لوگ جو کہ کمیٹڈ ہیں، جن کی کوئی آئیڈیلزم ہے، کم از کم کور ہمارے پاس ہو جو آئیڈیلسٹک ہے. وہ ہم نے ابھی بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، جب آپ کے پاس، اور جو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، صحیح میجورٹی، اور آپ آرام سے پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے اور گورن نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی ریفارمز نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس ایک کولیشن گورنمنٹ اور تھوڑی سی اکثریت سے تھی، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہم ہر وقت ونربل تھے کہ گورنمنٹ چلے گی یا نہیں. ہر بجٹ کے اوپر ہمیں مصیبت پڑ جاتی تھی کہ جی نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے سینٹ کے الیکشنز کا کہ وہاں پیسے چلتے ہیں. ہاں، یہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں ہم گئے، اس نے موقع دیا سپریم کورٹ نے کہ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائبل کر دو تاکہ یہ پیسہ نہ چلے، پتہ تو چلے کہ ووٹ، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے اس میں بک جاتے ہیں لوگ. وہ الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے نا، وہ سسٹم ہی کا انکریج کرتا ہے کرپشن. یہ سب چیز ختم ہوگی جب آپ کے پاس اکثریت ہو، بھاری اکثریت ہو. خان صاحب، دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ؟ مطلب پورا بیانیہ جو پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے، اور پچھلے 3-4 مہینے تک بھی یہی والی چیز تھی. سو اچانک آپ کے خیال سے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں فلپ ہوئی ہیں؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں، یہ اور وہ سارا کہ جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو، یہ ادھر سے شروع ہوا. دیکھیں، یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی، اور پھر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا، اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا، وہ جنرل ضیاء کا، اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا، پھر وہ کو ہو گیا. یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا. وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا. سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے، FBR تھی، نیب تھی، یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے. عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب ایک چیف جسٹس اس کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ کے، اور پھر پیسے دیتا تھا ججز کو. جو کوئٹہ بینچ کو پیسہ چلا، وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارڑ اور شہباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹہ کے اندر. یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی، کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا. اور دوسرا، وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ، منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا، وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ ISI کے پاس ساری رپورٹ آ جاتی تھی. تو اس سے وہ ونربل فیل کرتا تھا، اس لیے کنٹرول کرتا تھا. میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے، کیونکہ میں نے نہ کبھی مداخلت کی ہے، نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں. یہ میرا ہمیشہ فوج کا
کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو. میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہ رہا ہوں. میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی. میں نے پولیس سے کبھی کسی پولیس جتنے بھی آئی جیز آئے ہیں پنجاب کے, کے پی کے, ہمارے نیچے, کسی سے پوچھیں, ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو, جھوٹے پیپرز بناؤ. سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہیں. ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر پھر بنا دی ہے, پہلے انہوں نے بنائی تھی. مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی ایف آئی آر اپنے زمانے, کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے. بیوروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہے کہ میں نے بیوروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کرو, کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط اداروں پہ. لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیئر کروں. میرا صرف ایک ایشو تھا, مجھے یہ پتہ چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر, میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ افغانستان میں پاسبلٹی سول وار کی. مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر, کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سول وار ہوگی, اس کا فال آؤٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر. فال آؤٹ پھر بھی آیا, ہمارے کئی فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں جب سے جو آزاد ہوا افغانستان. تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک کہ سردیاں نہ نکل. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا, یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے, کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. تو یہاں یہ چلا گیا, یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں نے آج تک, مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے, جب میں کرکٹ کیپٹن تھا, کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے. آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا, میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, سب کو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. میں نے شوکت خانم بنایا, آج پاکستان کی پریمیئر انسٹیٹیوشن ان ٹرمز کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل دونوں ہاسپٹلس کو انہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے, وچ مینس 4 پاکستان میں ہاسپٹل جن کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے. آج مجھے بتایا کہ کبھی شوکت خانم کے اندر سوائے میرٹ کے کچھ میں نے کیا ہو. نمل یونیورسٹی میں نے بنائی, اس کے اندر سارا میرٹ ہے, کوئی میرے رشتہ دار کو ان کو نہیں لے کے آیا, میرٹ پہ جو آتا ہے. میں نے کبھی, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی, مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو. تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیض, یہ بعد میں ساری چیزیں کہیں گئی ہیں, میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی ہے جو ابھی تک پبلکلی نہیں آئی؟ مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو تھی وہ فارن پالیسی کنٹرول کر رہی تھی, وہ یہاں سے نہیں ہونی چاہیے, وہ وہاں سے ہونی چاہیے. دیکھیں, میں نے تو جب سے آج سے چھوڑے 26 سال پہلے جب میں پولیٹکس شروع کی ہے, تو میں نے تو کبھی اپنی جو میری اسٹیٹڈ ایم تھا فارن پالیسی کا, اس سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. میرا ہمیشہ یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے, لا الہ الا اللہ کا اس کا نعرہ ہے, یہ کبھی اس کو کسی قوم کے سامنے جھکنا اور غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ میرے 26 سال پہلے ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں, نہ کبھی قوم کو جھکنے. 26 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا. میں نے وار آن ٹیرر کو سارا وقت اپوز کیا, کیونکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے. میں اکیلا آدمی تھا جو ساری جگہ اس کے خلاف. امریکہ میں جا کے میں نے کہا, ایشین سوسائٹی میں جو امریکہ کیا اس کے اندر تھنک ٹینکس میں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ہم نے اپنی قربانی دی ہے. ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے, لوگوں کو 80,000 اپنے لوگ قربان کیے. ملک کے کوئی نہیں بات کرتا قبائلی علاقہ کے لوگوں سے کیا گزرا, سارا قبائلی علاقہ ہم نے ڈیوسٹیٹ کیا. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہو, خوددار ملک ہو, اس کی فارن پالیسی آزاد ہو, ہم IMF کے غلام نہ بنیں, اور یہ کبھی چینج نہیں ہوا. تو میں نے تو جو اپنی فارن پالیسی تھی اسی کے مطابق رکھی. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, چائنا ایمرجنگ دنیا کی اکنامک اسٹرینتھ ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات, ہمارا نیبر بھی ہے, ہمارے ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ادھر سے پش بیک یہ آتی تھی کہ تم کٹیل کرو کہ چائنا سے زیادہ, کیونکہ امریکہ اور وہ بلاکس میں جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم دونوں سے دوستی رکھیں گے, اور ہم نے یہ کبھی اینٹی امریکن میری پالیسی تھی. اور دوسری چیز یہ جو رشیا کا ٹرپ, ہمارے لیے رشیا سے, اگر ہندوستان رشیا سے سستا تیل خرید سکتا ہے
تو ہم کیوں نہیں؟ ہندوستان کو ان کو اسٹریٹجک ایلا ہے, ان کوڈ کا حصہ ہے. ہمیں تو وہ 3 میں نہ 13 میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے نہ 30% کم پہ تیل مل رہا تھا, 30% کم پہ 20 لاکھ ٹن گندم ہم نے خریدنی تھی, وہ ہمیں سستی مل رہی تھی. تو میرا تو انٹرسٹ اپنے لوگ ہیں. اور پھر بیسس پاکستان میں بالکل بلیو نہیں کرتا, کیونکہ ہم ایک دم ملوث ہو جاتے ہیں کسی کی جنگ میں. سو دیئرفور میری فارن پالیسی ہمیشہ کلیئر تھی. اگر اور لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی تو میں نہیں جانتا, لیکن میں پرائم منسٹر تھا, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میرا پروڈکٹیو ہے فارن پالیسی, اور یہ میری فارن پالیسی تھی. تھوڑا سا کانورزیشن کو میں سوئچ کروں گا. آپ نے پہلے اس میں ظاہر ذکر کیا ایک اوور آل تھنگس دیٹ یو آر سیئنگ, اس میں یہ بات آتی ہے کہ نظام کرپٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ دیز انڈیویجولس بٹ, اور پہلے بھی میں آپ کا سنتا رہا ہوں, تو سوسائٹی ہماری انفارچونیٹلی مورلی بھی کرپٹ ہو چکی ہے, اور بہت سارے اس میں مسائل ہیں. تو نظام بار بار نظر آتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اگین, اگر میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو اٹھاؤں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ بڑے آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے. سسٹم ہی ایسا ہے جس کے اندر اس میں ایک تو 2 مسئلے مجھے نظر آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کی پارٹی کی بات کروں تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اف آئی ور ٹو لک ایٹ اٹ, آئی تھنک 95% آف دا پیپل آر ووٹنگ فار یو, دے ناٹ ووٹنگ فار دا انڈیویجول اسٹینڈنگ ان دا کانسٹیٹیوئنسی. اینڈ سو وہ آپ کے نام پہ ووٹ کر کے آتے ہیں, اور پھر آخر میں آ کے وہ دے گو ٹورڈز سم ادر پارٹی اینڈ اسینشلی. سو ڈو یو تھنک کہ ابھی جو آپ کو ایک پبلک سپورٹ اور پبلک سینٹیمنٹ ملی ہوئی ہے, اس میں آپ صرف الیکشنس کے لیے ہی کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو ایک ڈفرنٹ نظام کی ضرورت ہے؟ پریزیڈینشیل سسٹم کی ملٹیپل ٹائمس بات ہوئی. اگر میں زیادہ اس کو میکرو پہ لے جاؤں تو ہم نے تو ہمیشہ ایک ویسٹرن سسٹم دیکھا نا, برٹش کے بعد ہم پاکستان میں جو ان کا بنایا ہوا سسٹم تھا اسی کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. بٹ دنیا میں بہت سارے اور نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں. چائنا کا اپنا اسٹائل ہے, ٹرکی کا اپنا اسٹائل ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاکستان کو بھی ایک ری امیجنیشن کی ضرورت ہے, مے بی ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, مے بی ایک نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے؟ پہلے تو ایک چیز یاد رکھ لیں, کوئی بھی دنیا کا نظام لے آئیں, اس کے اوپر شریف اور زرداری بٹھا دے, وہ سارے نظام کرپٹ ہو جائیں گے. آج آپ انگلینڈ کے اندر وہ نواز شریف جو اس کو کسی طرح پرائم منسٹر بنا دیں انگلینڈ کا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 10 سال میں وہ مقروض ہو جائے گا ملک, اور وہ پاکستان سے کہے گا کہ میں قرضے دو. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے, جو برطانیہ کی, جو میں بڑی کلوزلی دیکھا ہوا اور اسٹڈی کیا, اس کا جو بیسز ہوتا ہے نا, وہ بنیاد جو رکھی جاتی ہے وہ رکھی جاتی ہے امر بالمعروف پہ, کہ ان کی جو موریلٹی ہے ایک مورل سٹینڈرڈز کے اوپر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی ایک پارلیمنٹ کے پاس تو فوج نہیں ہے, لیکن ان کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے. جس وقت آپ کی ڈیموکریسی میں مورل اسٹرینگتھ چلی جاتی ہے, اس وقت ہمارے ملک میں ہمیشہ فوج آتی ہے اور لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, کیونکہ جب وہ کھو بیٹھتے ہیں نا اپنی اخلاقی جواز, کیونکہ ڈیموکریسی چلتی اخلاقیات کے اوپر ہے. کیوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کو گرایا گیا اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے اخلاقی جواز نہیں کھویا تھا. عمران خان کوئی کرپشن نہیں کر رہا تھا, ہم کوئی یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر ہی لے کے جا رہے تھے. اس لیے لوگوں کو ایک غصہ آیا کہ باہر کی مداخلت, اور اندر سے میر جعفروں نے گرا دی, اس لیے پبلک نکلی. تو نمبر 1 ایک چیز پلیز یہ یاد رکھ لیں کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اس لیے چلتی ہے کہ وہاں تصور ہارس ٹریڈنگ کا نہیں ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ووٹ بیچے گا. ان کی مورل سٹینڈرڈ اتنی آئے ہیں. وہاں ایک ایکسپینسز کا کیس چلا تھا برٹش پارلیمنٹ میں, 4-5 ہزار پاؤنڈ کے اوپر 8-8 10-10 لاکھ روپے کے ایکسٹرا ایکسپینسز پہ 3 سال کی پارلیمنٹرینس کو جیل دی. اور جج جب جیل میں کہہ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے جیل رہا ہوں کیونکہ تم پارلیمنٹ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہو, تمہارا جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ عوام سے زیادہ اوپر ہے. تو اس نے ان کو 3 سال کی جیل ڈال دی. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا ظلم ہوا ہے نا, ہمارا سارا سسٹم ہے, ہمارے اوپر جب کرمنلز آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے سارے سسٹم کو پہلے تو ڈسٹروائے کیا. کیونکہ میں کیسے چوری کروں گا اگر نیب انڈیپینڈنٹ فنکشن کر رہی ہے, اگر FBR انڈیپینڈنٹ, FIA قانون کے مطابق چل رہی ہے, میں نہیں کر سکتا. تو مجھے پہلے ان کو اپنے لوگ بٹھا کے ان کو ختم کرنا. اب یہ FIA کو ختم کر رہا ہے نا, 16 ارب کے کیسز ہیں شہباز شریف کے اوپر. آتے ساتھ ہی جو لوگ انویسٹیگیٹر سب کو فارغ کر کے اپنے لوگ اوپر آ کے بٹھا دیے, اب اپنے کیسز صاف کرے گا. اب FIA اس کے بعد کیا کرے گی؟ FIA کی ساری جتنی FIA کی کمپٹنس کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اب FIA ایک ٹول بن جائے گا لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کا, جو کر رہے ہیں اب ہمارے اوپر. تو نمبر 1 پلیز ایک چیز یہ دیکھیں, قوم میں جو لوگوں کو اس وقت نکالوں گا انشاءاللہ, لوگوں کو میں نے ایک چیز بتانی ہے. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ امر بالمعروف پہ تھے. قوم کو حکم دیا تھا کہ تم نے کھڑا ہونا ہے
राय हक पे, अच्छाई के साथ, और सारी कौम को हुक्म दिया था तुमने सबने मिल के बुराई को कंडेम करना है। ये आज आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, आज आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड में ये हाल है कि आज आप सड़क पे चलते चलते कागज़ फेंक देना सड़क पे, जो शहरी होगा वो आके कहेगा कि आपने ये क्या किया। शहरी आपके ऊपर कहेंगे कि आपने गलत काम किया है। ये अमर बिल मारूफ था, ये मदीना की रियासत इस पर खड़ी हुई थी। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये कहना, आप देख रहे हैं बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल इंसान को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। आप जब अगर आप हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। इस पर अगर मैं जो पर्टिकुलर लास्ट बात है आपकी कि अगर आप इदारे न्यूट्रल हैं, निज़ाम करप्ट है, ऊपर आके ये दूसरी एक गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि वो आके अपने बंदे बैठा रहे हैं, ECP के चेयरमैन आप कह रहे हैं कि जी एंटी PTI हैं। ECP का जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, ये इससे ज़्यादा बायस्ड आदमी आया ही नहीं है पाकिस्तान में। इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब अदालत के अंदर इसने जाके स्टेटमेंट दी जी 7 महीने से पहले मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, अदालत को उस दिन उसको फारग कर देना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 3 महीने में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने की तैयारी रखनी चाहिए। 90 डेज से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट आज जाती है तो 90 डेज में आपको इलेक्शन करवाना है। ये किस मुंह से कह रहा था मुझे 7 महीने दो? इसका मतलब कि कॉम्पिटेंट, इसको उस दिन सैक कर देना चाहिए था। इसने इसलिए किया क्योंकि इसने ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो था शहबाज शरीफ वगैरह का कि जनाब अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो इसने उनका साथ दिया है। नहीं, बट सो माई क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ ठीक है ECP या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो भी बायस्ड हैं, आपके जो हैं वो इदारे भी न्यूट्रल हैं, पब्लिक सपोर्ट है अनडाउटेडली, एंड वी हैव सीन दैट इन जलसास थ्रू आउट पाकिस्तान एज वेल, एंड सोशल मीडिया पे बड़ा एविडेंट है। What makes you so sure कि आने वाली इलेक्शन जो है वो आप you even have a fighting chance then? Because a lot of your supporters are just like यार फायदा ही नहीं है, ये तो टाइम आया, ये तो ठीक है हम सारी अपनी नॉइज़ निकाल लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पूरा निज़ाम अगर करप्ट है तो इज इट इवन वर्थ फाइटिंग फॉर? निज़ाम में इंसान बैठे हुए हैं, वो सारे इंसानों के घरों में बीवी बच्चे हैं, वो सारा इस वक्त जो बीवी बच्चे हैं वो सारे खड़े हो गए हमारे साथ आके। ये जो पब्लिक है इनके अंदर इस तरह इतना बड़ा चेंज आया है कि कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो साजिश कर रहे थे वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस तरह पब्लिक सड़कों पे खड़ी हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा था मिठाई बांटने की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैरेक्टर असैसिनेशन पूरी कैंपेन तैयार की। इन्होंने करना क्या था, इन्होंने कहना था जैसे इसको हटाना है, पहले तो लोगों ने कहना है कि इतना अनपॉपुलर हो गया क्योंकि इन्होंने मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। मुसद्दक के अगेंस्ट पहले मीडिया पे कैंपेन चली थी, पैसे CIA ने पैसे खर्च करके कैंपेन चलाई थी। और जब वो कैंपेन चल पड़ी, फिर जब उसको हटाना था तो लोगों ने खुश होना था, और फिर उसकी बाकायदा कैरेक्टर असैसिनेशन करनी थी जो इन्होंने तैयार की हुई है कैंपेन। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पब्लिक इस तरह खड़ी हो जाएगी, तो ये खुद शौक में, और ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इदारों के अंदर लोग सारे हमारे साथ खड़े हो गए हैं। इस वक्त इदारों के अंदर इनके फैमिलीज सारे आज खड़े हैं। मैं क्यों समझता हूँ कि इस वक्त जो चेंज आएगा, ये मैं पहली दफ़ा अपने 26 साल की पॉलिटिक्स में, बल्कि अपनी ज़िंदगी में, मैंने कभी इतना बड़ा चेंज जो अब आ रहा है मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ साहब, अभी आप मोरल स्टैंडिंग की बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा चीज़ों को ग्रास रूट पे उस पर्सपेक्टिव से देखना मुझे ज़रा प्रेफर करता हूँ। मोरल स्टैंडिंग आती है अच्छी तरबियत से, उसमें आपकी हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। आपके घर में क्या तरबियत दी जा रही है, आपके स्कूल में, तालीमी इदारों में, आपके मदरसों में, जहाँ से भी आप तालीम ले रहे हैं। आप अगर आज देखें जेन ज़ी जो है, मैं उनसे ज़रा ताल्लुक़ बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहता हूँ उनके साथ में। आप TV के चैनल्स घुमाएं, पूरे 70 चैनल जितने भी हैं, आपको बच्चों का एक कंटेंट नहीं दिखता। एंड आई थिंक वी ओव इट टू द चिल्ड्रन, क्योंकि हमने अपनी जैसी जैसी ज़िंदगी गुजार ली। ये आप जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, आप आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, राइट? वो कहते हैं ना, यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट। तो किसी भी चैनल पे बच्चों का कोई भी प्रोग्राम नहीं आता, और ना ही कोई साइंस का प्रोग्राम आता है। किसी ज़माने में नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी आते थे हिंदी में, लेकिन चूंकि वो हिंदी में आते थे तो वो हिंदू कंसिडर किए गए, वो बैन हो गए। बच्चे मांगते हैं इंस्पिरेशन। ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चों ने आपको देखा, इंस्पायर हुए, आज वो टीम में खेल रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जब आपके पास हीरोज़ भी नहीं होंगे, आप उनको कोई इंस्पिरेशनल कंटेंट भी नहीं दिखाएंगे, आप उनको चाहे वो रिलीजियस कंटेंट हो या साइंटिफिक कंटेंट हो। मेरी फवाद चौधरी साहब से भी इस मामले में डिस्कशन हुई थी जब वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस हेड करे, तो उनको आइडियाज़ अच्छे लगे, मगर वो जाहिर बात है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना सारा टाइम लड़ाई में निकाल देती है और वो काम हो नहीं पाता।
वो अपने आप को बचाने में पूरा टाइम निकल जाता है. पहला साल समझ आता है, आखिरी साल इलेक्शन की तैयारी थी, बीच में जो 3 साल होते हैं उसमें भी कोविड आ गया. तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है आप देखें नहीं नज़र आ रही. और ये आई थिंक हमें आज इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन इन द कमिंग 10-20 ईयर्स आप अगर चाइना की मिसाल देखें, चाइना में जो है टिकटॉक पे बाकायदा मैथ के सवाल आते हैं, बच्चों को क्विज़ करवाते हैं. इंडिया में आप देख लें बहुत इंस्पायरिंग कंटेंट बनाया जाता है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो टीवी का हो, इनकी इवन फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर के थ्रू. तो ये एक बहुत बड़ा गैप है एंड आई थिंक वी ओwe इट टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री. तो जो मोरालिटी है ना और एथिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ तो ये एक बड़ा केयरफुली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में कल्टिवेट किया था. मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई. वो क्यों बनाई? उसका सिर्फ एक मकसद था कि लोगों को सीरत नबी से उनकी एथिक्स इम्प्रूव करें. बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में कभी इस तरह का इतना अजीम इंसान ना आ सकता ना आया, उनकी ज़िंदगी से वो बताएं तो सही कि वो क्या रेवोल्यूशन आई है. देखें, लोगों को यही नहीं पता कि जब वो 10 साल में 622 से लेकर 632 तक जो उनके 10 साल थे मदीना में, वो दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब आया. आपको पता है जो टोटल लोग मरे जंगों के अंदर 10 सालों में वो 1200 थे. 1200-1300 टोटल लोग मरे. सो एक्चुअली वो एक फिक्री इनकलाब आया था. वो ज़हन चेंज हुए थे, इंसान चेंज हुए थे. वो जब तक आप सीरत नबी ना पढ़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या हुआ था. हमने इसलिए फ़ैसला किया कि बच्चों को पढ़ाएं सीरत नबी. और मैंने फिर ये भी, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा असॉल्ट है वेस्टर्न कल्चर, मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, मैंने इतनी ज़िंदगी 30 साल यानी ऑफ एंड ऑन वहाँ गुजारे. जब तक हम आपने जो बात की मीडिया के ऊपर, कंटेंट टीवी पे, फिल्मों में, हम उसको अपनी कल्चर और अपनी दीन के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं करेंगे, हम फंसे रहेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड, जिनके कल्चर हमें पूरी तरह समझ नहीं है कि उनकी वो कंटेंट ने कितना बड़ा उनके कल्चरों में फ़ायदे क्या करवाया और नुकसान क्या करवाया. आज वहाँ फैमिली सिस्टम टूट चुका है. हिंदुस्तान के अंदर उनका जो हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर है वो उनकी फैमिली सिस्टम को डेवस्टेट कर रहा है. हम उसको जब अपनाएंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है. इस वक्त पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में जो चीज़ बची हुई है वो है हमारा फैमिली सिस्टम. आप जितनी वल्गैरिटी अपने मुल्क के अंदर लेके आएंगे और आप टीवी पे और आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कंटेंट है, जो पोन है, उसके ऊपर जिस तरह की चीज़ें हैं, आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली सिस्टम पे. जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कपड़ों का नहीं है. सारा पर्दे का अगर आप सही माने में कोई एक्सप्लेन करें लोगों को, उसके पास फ़लसफ़ा है क्या, वो बेसिकली फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए. आप जितनी वल्गैरिटी बढ़ाएंगे, फाशी बढ़ाएंगे, आपका फैमिली सिस्टम इफेक्ट. हॉलीवुड के अंदर एक शादी की एवरेज लाइफ स्पैन 2.5 साल है. 2.5 साल शादी लास्ट करती है, क्योंकि वो जो लाइफ स्टाइल है उसमें ख़ानदानी निज़ाम चलता नहीं है. तो मैं ये चाहता था कि पहले तो हम बच्चों की तरबियत करवाएं स्कूलों से सीरत नबी से, क्योंकि उन्होंने मदीना में यही अमर बिल मारूफ इसकी बेसिस रखी थी सोसाइटी में. सेकेंडली, हम काउंटर करें, जिस तरह मैं वो तुर्की का जो सीरियल था टीवी अर्तुगरुल, उसको मैं जो यहाँ लेके आया था प्रेसिडेंट अर्दोगान से बात करके, उसका मकसद ये था कि हम ऑल्टरनेट लोगों को दिखाएं कि एक ऐसा कल्चर है जिसमें ये सारा जो फाशी है, जो ये बॉलीवुड वगैरह जो गंद है बिल्कुल, जो तबाही कर रहा है, वो उधर भी तबाही कर चुका है. हॉलीवुड के अंदर जो हमने अपनी पहले एडल्ट्स होती थी, 50 साल फिल्म क्या होती थी, और आज आप देख लें और उसका इफेक्ट देख लें माशा. तो हमें देखें, कल्चर एक्सचेंज हमेशा होता है, लेकिन एक मुल्क में एबिलिटी होनी चाहिए कि कौन सी कल्चर की चीज़ें हमने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी. आप अगर पूरी तरह चीज़ें ले आएंगे, उसका जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता कि आपकी सोसाइटी पे क्या हो. उसका सबसे बड़ा आज कॉन्सिक्वेंस है कि आप फास्टेस्ट राइजिंग क्राइम आज पाकिस्तान में, जब मैंने आईजीज़ बुला के उनसे चेक किया तो चाइल्ड अब्यूज़ और रेप ये सबसे तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में क्राइम. सो खान साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि दोबारा गवर्नमेंट में हम मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन जिस तरह का वही वाली बात जो मुज़म्मिल ने की कि जिस तरह का निज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, मतलब उसमें आके पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं. मतलब आपके दौर में भी 6 से ज़्यादा आईजीज़ पंजाब में बार बार लोग चेंज हो रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ में चेंज हो रहे हैं. सो इस दफ़ा ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंट होगी? और उससे भी ज़्यादा अगर आप जो इदारों वाली साइड है वो, मतलब आपके ख्याल से वो अभी भी न्यूट्रल ही रहेंगे जब आप आते हैं, या वो आपको सपोर्ट करेंगे? और एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव पिछले 60 सालों से पाकिस्तान में कि जी उनकी सपोर्ट के बगैर तो आप आ ही कोई नहीं सकता. सो जितनी मर्ज़ी आपके पास पब्लिक आ जाती है, डू यू फील लाइक के यू विल कम बैक? देखिए, इसको जब पब्लिक इस तरह मोबिलाइज हो जाए ना,
دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے تو ایک دفعہ اس طرح کی موبلائزیشن دیکھی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تب واقعی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کا. لیکن میں نے تب جو پبلک دیکھی تھی نہ, یعنی وہ انپریسیڈنٹ سی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان نون لوگوں کو اتنے ووٹس پڑے, اور جب پیپلز پارٹی کا ویو آیا تھا ادھر اور مجیب الرحمان کا ویو آیا تھا ایسٹ پاکستان میں, تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا جب اس طرح کا ویو آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. لیکن میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان بدل گیا, اس کو آپ کوئی روک نہیں سکے گا. یہ جب پبلک کا ایک فیصلہ ہو جائے نا, جب پبلک ایک طرف, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک اب جو شعور آ گیا ہے, جو نکل گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ, اور دیکھیں اداروں کے اندر پھر سے میں بتاتا ہوں انسان ہوتے ہیں, وہ نہیں روک سکتے, وہ روکنا چاہیں گے بھی نہیں. ان کے اندر سے, اداروں کے اندر سے پریشر ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اچھا خان صاحب, اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا بھی تذکرہ کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں آپ ظاہر فائر فائٹنگ میں بہت زیادہ لگے ہوئے تھے. ایک سارٹ آف ہنگ پارلیمنٹ تھی, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ چیز بڑی مشکل تھی. بٹ ون تھنگ دیٹ ہیز بین مسنگ, اینڈ اس کو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس میں بلڈ کروں گا. سوال میرے اس طرح دماغ میں آیا کہ پہلا تو یہ ہوا کہ اگر میں ٹویٹر دیکھوں تو آج کل بڑا ایک کویسچن مارک ہوا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی سیکورٹی کو بڑا ہے, ایک تھریٹ ہے. اسپیس میں بھی آپ نے, لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بولا, اور آپ نے اس پہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, وچ از فائن. بٹ دا وے دیٹ آئی سی اٹ, آئی فیل لائک کہ رائٹ ناؤ اٹس لٹرلی عمران خان اور نتھنگ, رائٹ. اینڈ جب آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی بنائی, 26 سال کی آپ کی جدوجہد ہے, آپ نے اس پارٹی کو اسٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن پراپرلی دے کر اس کو انفورس کیوں نہیں کیا؟ اور اس کی وجہ 2 ہیں. پہلا یہ کہ بار بار سوال آتا ہے کہ آگے کس کو ٹکٹ دیا جائے گا, الیکٹیبل, نان الیکٹیبل, کون چلے گا, کون نہیں چلے گا. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں نوجوان طبقے کو, میں کہتا ہوں کہ یار میں ہوں, جنید بھائی ہیں, طلحہ ہیں, ہم خواب سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم نے پاکستانی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آج اگر کوئی نوجوان سوچتا ہے کہ اس نے پاکستانی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت وہ سسٹم میں گھسے, آہستہ آہستہ وہ اپنا ایک اسٹیچر بلڈ کرے, اور کوئی نظام ہو. ابھی تو یہ پاور ہے, پیسہ ہے, کون کتنا پیسہ لے آتا ہے, کون کتنا ووٹ بینک لے آتا ہے, پاور لے آتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جی وہ جو اسٹرکچر جو آپ پاکستان کو بدلنا چاہ رہے تھے, وہ شاید اپنی پارٹی سے اگر اسٹارٹ کرتے تو اس 3 سال کے بعد آج آپ بہت بہتر جگہ پر ہوتے, ان ٹرمز آف موبلائزیشن, ان ٹرمز آف پبلک تو آ گئی, بٹ جو پارٹی اٹ سیلف ہے وہ اٹ سیمز لائک آل اوور دا پلیس رائٹ ناؤ. دیکھیے مزامل, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ایک آئیڈیلسٹ ہوں, اور پہلے دن سے میں نے سوچا تھا کہ ہماری پارٹی, ہم الیکشنز کروائیں گے اور ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئیں گے, اور وہ لے آئے ہم. ابھی مراد سعید, کون سوچ رہا تھا کہ وہاں اتنے بڑے خان تھے مالاکنڈ میں, اور مراد سعید اوپر آ جائے گا. اور اسی طرح علی محمد ہوا, یا ایک شاہد ہے ہمارا, شاہد ادھر کرک سے, وہ کھڑا ہو گیا, شاہد خٹک. وہ ہمارا ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ISF نکل کے وہ بن گیا ہے. یہ سارے نیچے سے آئے ہوئے ہیں. فاروق حبیب ہے ہمارا جو منسٹر یہ بنا ہے, یہ سارے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں اوپر. یعنی یہ پہلی دفعہ ہم نے جو شروع کی. تو دیکھیں ہماری واحد پارٹی ہے جو کہ ایک فیملی پارٹی نہیں ہے. باقی نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کے سوائے ان کے خاندان کے کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہاں باپ بن گیا پرائم منسٹر, بیٹا بن گیا چیف منسٹر. یہ مذاق ہے ملک کے ساتھ. دونوں ضمانت پہ بھی ہے, اوپر سے کرپٹ بھی دونوں ہے, اور جو چاچا ہے وہ یعنی جو اس کا دوسرا بھائی ہے وہ کانوکٹ ہے, وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے. سو یہ ایسے, یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے نا, یہ ٹرو فیملی سسٹم, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ دس از ایون ورس دین کنگ شپ, رائٹ. بٹ سوری میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں ایڈ کر دوں نا. دیکھیں میں صرف آپ کو, لیکن جو ہم چاہتے تھے نا کہ ہماری پارٹی میں, ہم واحد پارٹی ہے جس نے بہت بڑا الیکشن کروایا اپنی پارٹی میں, لیکن وہ جو الیکشن تھا, جو سسٹم ہم نے پہلی دفعہ کیا الیکشن کا سسٹم, اس کے اندر ہمیں بڑے پرابلمز آئے, کیونکہ یہاں تو کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے پارٹی پہ الیکشنز کروانے کی. ہم نے پہلے ممبرشپ کی, پھر کوشش کی, لیکن وہ فلاڈ سسٹم تھا وہ, یعنی اس کے اندر ہمیں بڑی غلطیاں آئیں. پھر ہم نے سیکنڈ ٹائم کوشش کی, پھر ہم نے ممبرشپ کی, پورا ایک سیٹ اپ کیا, الیکشن سیل بنایا, لیکن وہ الیکشن ہم نے کیا نہیں ایونچولی, کیونکہ اس کے اندر جو سسٹم ہم نے موبائل فون کے ذریعے الیکشن کروانا تھا, کیونکہ وہ زیادہ آسان تھا, ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے. انفارچونیٹلی جو ہم نے وہ سافٹ ویئر بنایا, وہ جب اس کو ٹیسٹ کیا وہ کام نہیں کیا. سو کوشش ہم نے پوری کی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ سیکنڈ چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عمران خان ہے اور PTI ہے, لیکن یہ جو اس وقت ہم جس میں پڑے ہوئے ہیں نا, اس وقت میری پارٹی الیکشن سے
زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سارا کرپٹ اسٹیٹس کو ایک طرف ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے. سر لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ عمران خان کو نکال دیں تو پھر پی ٹی آئی کس جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ کوئی اور لیڈر بن جائے گا پی ٹی آئی میں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ ایک پوری ممبرشپ ووٹ کرے ایک لیڈر کو, ہم کر دیں گے. وہ ہم ممبرشپ تو کر رہے ہیں, پھر سے ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں. ان سے کہیں گے ڈائریکٹ الیکٹ کرے ایک لیڈر کو, ساری پارٹی الیکٹ کرے بجائے انڈائریکٹ الیکشن سے. لیکن دیکھیں زندگی کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آج کل زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت جو بیٹل ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی اس طرح کی کلیئر ڈیوائڈ نہیں آ گئی. سارے یہ ڈاکو 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو گئے, اور تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہو گئی, اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو شاید دنیا میں بڑے کم ملکوں کے اندر ہو, اور اسی الیکشن میں پاکستان ایک قوم بننے جا رہی ہے. دیکھیں یہ سارے ملک میں ایک آیا. اب کراچی میں بھی کس پاکستان کی پارٹی نے 10 دن میں پشاور کا سب سے تاریخی جلسہ کیا, کراچی کا تاریخی کیا, اور مینار پاکستان بھر دیا. انہوں نے 11 پارٹیز نے مل کے مینار پاکستان کا 5% نہیں بھرا. اس باری اتنا بڑا کراؤڈ آیا کہ باہر بھی لوگ اندر ہی نہیں گھس سکے. سو دیئرفور یہ ایک یونیک چینج آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں نے جب آپ نے کہا نا مکس فیلنگ شروع میں کہ آپ کو ہٹنے سے کیا ہوا, ایک طرف تو مجھے یہ جو سازش کامیاب ہوتے ہوئے میں تو شوق میں چلا گیا کہ ساری ایک پورے اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا مجھے شکست دینے کے لیے. دوسری طرف جو قوم کھڑی ہوئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی ہمارے ملک سے. اچھا سر, اس میں ابھی آج کی خبر ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمیشن اسینچلی اناؤنس کیا ہے آن دا سائفر, جو آپ کا جس کی بیسس کے اوپر فورن کنسپیریسی کا آپ کہتے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ کنسیڈرنگ کہ پبلک بھی شاید دیکھ لے گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہے اور کس طرح سے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ شہباز شریف کے 16 ارب روپے کے کیسز ہیں کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے ایف آئی اے کے اندر, اور اب وہ ایف آئی اے کے اندر وہ سارے آفیسرز ڈال کے اپنے آفیسرز اپوائنٹ کر رہا ہے. یعنی جو انوالوڈ ہو وہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ تو انوالوڈ ہے ساری کانسپریسی میں. صرف ایک ہم کمیشن مانتے ہیں, وہ چیف جسٹس کے نیچے ہو, اور اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی اوپن ہیئرنگ ہو, بالکل ان کیمرہ ہیئرنگ نہ ہو. سارے میڈیا کے سامنے وہ کمیشن بیٹھے اور وہ پھر اس کی پوری ہیئرنگ کرے کہ یہ شروع سے لے کے اینڈ تک کیا ہوا تھا. ہاں صاحب, ابھی آپ نے جلسوں کی بات کی اور آپ نے کافی سکسیزفل جلسے ایک ہی ہفتے میں 3 میجر سٹیز میں کیے. کراچی والا بھی ظاہر بہت بڑا تھا. کراچی کی عوام جو ہے دے ویری ڈس اپوائنٹڈ بیکاز وہ ایک اتنا بڑا شہر ہے, ہمارا فائنینشیل ہب ہے, اور وہ ایک بارش کی مار ہے اور پورا شہر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کراچی نے ووٹ بھی آپ کو دیا, اور آپ کے فیس پہ ایسی جگہ ووٹ دیا کہ جہاں بنتا نہیں تھا, لیکن وہ ظاہر دے ور لوکنگ ایٹ اے بگر پکچر. مگر اس کے باوجود بھی مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, وہ پھر 18ویں ترمیم آ جاتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو اور میں بات کروں بہت بیسک چیزوں کی, بیسک انفراسٹرکچر کی, کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہو, کوئی سڑکیں سیدھی ہو جائیں, کوئی اسٹریٹ لائٹ ہی لگ جائے. اسٹریٹ کرائم اتنا پریویلنٹ ہے اور اتنا ایسا لگتا ہے کہ بہت لالس, وہ جو پرانی فلموں میں ویسٹرن موویز میں ہوتا تھا, کوئی بھی آیا گولی مار کے چلا جاتا ہے, مطلب یہ بہت کیجول ہو گیا ہے. تو کراچی کی عوام کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اگر آپ اف یو ار ان پاور اگین؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے کرپٹ گورنمنٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ایک تو وہ گورنمنٹ پاور میں رہی ہے اور 14 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو. اس 14 سال میں انہوں نے کراچی کو نقصان تو پہنچایا ایک طرف, لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ادارے تباہ کیے, جو پولیس کے اندر غلط بھرتیاں کیں, پولیس میں یعنی سندھ کی پولیس کے اندر انہوں نے کرپٹ ترین لوگوں کو رکھا ہوا ہے کیونکہ خود کرپٹ ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو کراچی میں جو لالسنس ہے, اگر آج رینجرز آپ ہٹا دیں تو کراچی تو فری فار آل ہو جائے. جو بھی تھوڑا بہت قانون ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ رینجرز کی وجہ سے. اس کا مطلب گورنمنٹ تو فیل ہو گئی. اس کا مطلب جو کام گورنمنٹ کا تھا یہ رینجرز کا تو کام لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لیکن اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کراچی جس طرح لاہور ہے, جس طرح اسلام آباد ہے, جو بڑے بڑے شہر ہیں, جس طرح پشاور ہے, ملتان ہے, جب تک یہاں سٹی گورنمنٹس نہیں بنیں گے, جس طرح لنڈن کیا, لنڈن میئر ہے, وہ پوری ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. لنڈن کو چلانے کے لیے ایک سپریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹلی الیکشن سے وہ آتی ہے. ہم نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہے اس میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز ہوں گے, ناظم ہوں گے, جو کہ پورے شہر کو ان کی کیبنٹ چلائے گی اس شہر کو. وہ جب تک ہم وہ سسٹم نہیں لے آئیں گے, وہ اپنے پیسے خود اکٹھے کریں گے, ریونیو اکٹھا کرنا ان کا کام ہوگا. ان کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے جو پانی کے بھی ایکسپرٹ ہوں گے, سوریج سسٹم کے بھی ہوں گے, پولیس ان کے نیچے ہوگی. جب تک ایک بڑے شہروں کو آپ جس طرح
نیو یارک چلتا ہے, جس طرح لنڈن چلتا ہے, پیرس چلتا ہے, تہران چلتا ہے. آپ آج تہران چلے جائیں, سینکشنز کے باوجود جو آپ تہران کی فنکشننگ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لگے گا امیر ترین ملک لگتا ہے. وہ سارا صاف ستھرا شہر, ماڈرن سٹی, کیونکہ ان کی تہران کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ہم جو بجٹ ہے پروونس کا, اس سے ہم شہروں کو فنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یا تو وہ شہباز شریف کے زمانے میں کہ سارا 56% بجٹ پنجاب کا آپ لگا دیں لاہور کے اوپر اور وہ باقی سارا پیچھے رہ جاتا ہے. یا سندھ میں دیکھ لیں, وہ سارا جو مین بجٹ ہے وہ انٹیریئر سندھ میں, کیونکہ وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں. کراچی کو پیسے نہیں ملتے, کراچی کھنڈر بن چکا ہے. تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ ان شہروں کو ان کی اپنی الیکٹڈ, ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ ان کا میئر بنے, ناظم بنائے, وہ پھر اپنی کیبنٹ بنائے اور وہ پھر اس کو چلانے کے لیے اور اب چلائے بھی اور پیسے بھی اکٹھے کرے, وہی ذمہ دار ہو. آپ یقین نہیں کریں گے, میں جب بھی اسلام آباد یا لاہور آتا ہوں میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر سے ہاتھ ڈال کے گیٹ کنڈی کھول کے چلے جاتے ہیں. ہمیں گلی کے کونے سے پہلے فون کر دینا ہوتا ہے کہ گیٹ پہ آ جاؤ, کیونکہ وہ جو تھوڑی دیر آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور گیٹ کھلتا ہے اس میں ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو مطلب ہمارے لیے اتنا ایلین کانسیپٹ ہے کہ اے ٹی ایم کے اندر بندہ جاتا ہے نا تو باہر والا اندر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے, اندر والا باہر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے. نہیں تو جب اوپر گورنمنٹ کرمنلز کی ہو, آپ دیکھیں نا ان کے سارے زرداری کے اوپر کرپشن کیسز, وہ ضمانت پہ ہے, چیف منسٹر ہے وہ, اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, وہ جان کے. اب میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ان 3.5 سال میں سارے کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے, ہم نے تو بنائے نہیں, ان کو پکڑائی کسی نے نہیں. جو سسٹم تھا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کرپشن آف دا پاورفل, طاقتور کی کرپشن. جو ہمارا انصاف کا جو بھی طاقتور جن کے ہاتھ میں تھا, وہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے, وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. تو جب وہ اوپر بیٹھ جائیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ تھانہ دار ایماندار بن جائے گا. سو جسٹ ایڈنگ ٹو دیٹ, پچھلے 3 سالوں میں بھی ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی کسی بندے کو پراپر سزا ہوئی ہو. شروع میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بلینز آف ڈالرز واپس لائیں گے. اب آئی تھنک شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, نیب میں ایسے لوگ ہیں, بٹ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ان کو ریپلیس کر کے اپنے بندے لاتے ہیں. نیب کو نیب ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. اس کو ان کا جو چیئرمین تھا جو ہے ابھی, وہ نون لیگ کے زمانے میں اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے, ہم نیب کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے بائی لا. سو دیئرفور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں اور عدلیہ آزاد ہے. تو آپ اب ایف آئی اے کے کیسز تھے, ہمارا جو ہم نے پکڑا, یہ جو اس کی انہوں نے جو اپنے وہ جو بھی شوگر مل تھی ان کی, اس کے اندر یہ جو 16 ارب روپے کے پکڑے جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. اب وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب ہم کریں کیا, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. وہ کیس لگتا ہے کہ درد ہے, کمر درد ہے, یہ وہ ہے. میں کہتا ہوں بچایا گیا ہے اس کو, باقاعدہ اس کو بچایا گیا ہے, اور ہم پوری کوشش کرتے رہے, ہم نہیں کامیاب ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت ہماری جو گورنمنٹ تھی, اس کو جب تک پوری پاور سے گورنمنٹ نہیں آتی, جس کو فکر نہ ہو سارا وقت کہ اپنی پارلیمنٹ پارٹی بھی رکھو, پھر ایلائز کو بھی ساتھ رکھو, پھر وہ ناراض ہو جاتے تھے, پھر وہ اپوزیشن ساری ان کی کرمنلز کی اکٹھی تھی, وہ پورا بلیک میل کرتی تھی. تو ہمیں ایک بڑی کمزور گورنمنٹ ملی تھی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس طرح کی آگے گورنمنٹ ملی, بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے بجائے گورنمنٹ چلائیں. ہاں سر, تھوڑا سا میں کانورسیشن کو سوئچ کروں گا لوکل پالیٹکس سے انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بھی جا رہی ہے. ظاہر اس کی وجہ سے ڈائنامکس اینڈ فارن پالیسی اینڈ آل آف دوز تھنگز آر چینجنگ ایز ویل. ایک چیز پرٹیکولرلی میں آپ کی پالیٹکس میں نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ پہلے ایک سارٹ آف نیشنلزم, اینٹی کرپشن, لوکل اس کے اوپر تھے, بٹ ریسنٹلی یو بیکم مور آف این اینٹی امپیریلسٹ ان دا کانٹیکسٹ آف کہ پرٹیکولرلی پوسٹ برٹش امپائر کا کولیپس. ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہ ایک جو گلی کا بلی تھا وہ برٹش امپائر تھا, وہ ہٹا تو ایک اور بلی ایمرج کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور ہمیشہ ہوتا ہے نظام میں جو پاورفل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. وائی ڈو یو تھنک فرسٹ آف آل کہ دیٹ شفٹ ہیز ہیپنڈ پرٹیکولرلی ان یور پالیٹکس, ان یور لینگویج, ان لاٹ آف دا ویز دیٹ یو ٹاک اباؤٹ لاٹ آف تھنگس. اینڈ دوسرا یہ کہ ان دس ملٹی پولر ورلڈ ہاؤ ڈو یو سی پاکستان پوزیشننگ اٹ سیلف, بیکاز اگین بہت کمپلیکیٹڈ ٹائم ہے اور بہت ایسا ٹائم ہے جس کے اندر ہٹ اور مس ہے. ہمیں نہیں پتہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے سچویشن ایوالو کرے گی. کولڈ وار کی جو لرننگز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پاکستان نے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک رائٹ
پارٹی کا ساتھ دیا اور اس کے باوجود آخر میں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا. ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں انہوں نے ایک لوزنگ پارٹی کا ساتھ دیا جو ہمارے سے بہت بہتر حالات میں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے منور تھرو کرے گا پاکستان؟ کہ ہم نے یو ایس کا ساتھ دیا, رائٹ, سو آبویس سی بات ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم لوگ ایک اچھی سپر پاور جو جیت گئی کولڈ وار, اس کے باوجود ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ ہماری ہمرز پھر رہی ہوں, ہمارے حالات بہت زبردست ہوں. آن دی ادر ہینڈ انڈیا رشیا کے ساتھ تھی اور اس کے باوجود ان کی آئی ٹی انڈسٹری, ان کی انڈسٹری اوور آل تو بڑے اچھے نکل گئے ہمارے سے. دیکھیں جی, پہلی تو ایک چیز پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری اینٹی امپیریلزم ابھی سے پالیسیز نہیں تھی. میں وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو بار بار ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو, آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. اور ان کے اندر بڑی اینٹی یہ جو ہمیں غلامی کرنی پڑی نا انگریزوں کو, جو بھی خوددار پاکستانی تھے ان کے اندر بہت اس کے خلاف ریئیکشن تھا. تو علامہ اقبال کی جو ساری شاعری ہے, جو انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی, آپ وہ ساری شاعری اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. یعنی جب ایک خوددار قوم ہی اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب آپ غلامی کرتے ہیں تو آپ کبھی, غلام نے کبھی بڑا کام نہیں کیا, کبھی کسی سوچا کہ کلونیل جتنے ملک تھے ان میں سے کوئی مرج کیا ہو. جب یہ ایک آزاد قوم کھڑی ہوتی ہے, سو ہمیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈیا کے خوف سے ہم آ گئے امریکہ کے اس کے اندر سفیر آف انفلوئنس میں, اور سیٹو اور سینٹو کی ہم نے ان سے بغداد پیکٹ کا حصہ بن گئے. جب اسرائیل نے اور برطانیہ نے حملہ کیا مصر کے اوپر, جب ناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کیا, تو آپ سوچیں ہم برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو کیونکہ ہم شروع میں ہی ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا. ہندوستان نے آتے ساتھ ہی انڈیپینڈنس میں فارن پالیسی بنا لی. فرق کیا تھا, ہندوستان کی جو اس وقت جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے جواہر نہرو, انہوں نے پوری سٹرگل کی تھی انڈیپینڈنس کے لیے, آزادی کے لیے, جس طرح قائد اعظم نے کی تھی. اگر قائد اعظم رہ جاتے پاکستان میں تو انہوں نے کبھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دینا تھا, کیونکہ وہ خوددار انسان تھے اور ان کی پالیسی بھی خوددار ہونی تھی. ہمارے میں جو ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا, ہم نے ایڈ کے اوپر ریلائی کیا, ہم نے اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوئے, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑی سی کوشش کی, اس کو فارغ کر دیا. اس کے خلاف بھی پوری سازش ہوئی, وہاں بھی سازش ہوئی, پھر مداخلت ہوئی اور اس کو ہم نے فارغ کر دیا. اس کے بعد کبھی بھی پاکستان کی فارن پالیسی آزاد نہیں ہوئی. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ہمیشہ اینٹی پیریلسٹ تھا, کیونکہ میں تو وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو ماں باپ نے بتایا تھا تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا اور آزادی کو ویلیو کرو. دوسری چیز, آپ نے یہ بات کی کہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے دنیا میں, دیکھیں پاکستان کی پوزیشن ایک ہی ہونی چاہیے. ہمیں کبھی کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہندوستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنا, ان کی خوددار پالیسی رہی, ان کی رسپیکٹ تھی دنیا میں, رہی زیادہ رسپیکٹ ان کی. ہم نے جو آخر میں یہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے آپ کی جو اپنے جو ذلت کمائی ہے, لوگ بھی موائے, ملک کو بھی نقصان کروایا اور ذلت بھی ملی. پاکستانی کے ہر پاسپورٹ سے پوچھیں بھرے انہوں نے پاکستانی علیحدہ لائنوں میں کھڑے کرتے تھے. ہمیں موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کر دیا. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم حکم ملا اور ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جس طرح اگر ہندوستان ہمارے ساتھ یہ آزاد ہوا تھا, ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, وہ روس سے تیل لے رہے ہیں, انڈیا انگلینڈ امریکن ایلائی ہیں, وہ اسٹریٹجک ایلائی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے ملک کے لیے تیل ہے. ہمیں اجازت نہیں دی انہوں نے, اور یہ جو پتلا حکومت آئی ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو حکم ملنا ہے امپورٹڈ حکومت نے. لہٰذا میری فارن پالیسی بڑی کلیئر تھی, ہمیں سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اور یہ ہو جانا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک امریکنوں کو تو عادت ہی نہیں تھی کہ پاکستان اپنی خوددار پالیسی ہوگا. انہوں نے تو جب انہوں نے حکم دیا روس کا دورہ کینسل کرو, تو ان کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کینسل نہیں کرے گا. انہوں نے جب بیسس کا انہوں نے جب پروب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جو حکم کرے. سو ان کو بھی یہ جو نیو نارمل, اس کو انہوں نے ایڈجسٹ ہو جانا تھا. انہوں نے یہ پتلے آ گئے ہیں اوپر, اور یہ اب وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا اپنے انٹرسٹ کے خلاف. خان صاحب, جیسے گلوبل پوزیشننگ کی بات کی, پاکستان کا اوبویسلی پرسیپشن اتنا پازیٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. وی آر ناٹ بیڈ پیپل, اٹس جسٹ وی بن آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری بائی چوائس اور ادھر بائی سم ون ایلسز چوائس. بہت سارے ملکوں کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں, وہ اپنی سافٹ پاور یوز کرتے ہیں. جیسے انڈیا کا بالی ووڈ ہے, وہ ایک کلچرل فینومینا تو ہے. ہم دیکھتے ہیں جسٹن ٹروڈو بھی بھنگڑا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک سافٹ پاور انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے کافی. 1938 میں تھائی لینڈ کے کنگ نے ان کی اپنی حکومت کا ان کا ایک پروگرام تھا جہاں پہ انہوں نے تھائی شیفس پریپیئر کیے,
3 किस्म के, एक बहुत फाइन डाइनिंग के, एक मिड टियर और एक बिल्कुल स्ट्रीट फूड, और उन्होंने दुनिया भर में अपने शेफ्स फैला दिए। आपको अगर स्ट्रीट फूड खाना है आपको न्यूयॉर्क में भी मिलेगा, आपको फाइन डाइन करना है लंदन में भी मिलेगा। तो उससे लोगों में परसेप्शन, एक थर्स्ट पैदा हुई कि यार अगर थाई फूड लंदन में इतना अच्छा मिल रहा है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, तो थाईलैंड में कितना अच्छा होता होगा। और उसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि थाईलैंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है खाली टूरिज्म की मद में कमाता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ इस तरह की पॉलिसीज़ पे काम होता ही नहीं। मैंगो डिप्लोमेसी हम इतनी ज़बरदस्त कर सकते हैं पूरी दुनिया में, बहुत डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। एक इंटरनल सॉफ्ट पावर होती है, जैसे बांग्लादेश ने जो है सीड प्लांट की अपनी आवाम में, उन्होंने अपना सिक्का जो जारी किया जो उनके करेंसी का था, उसमें उन्होंने जो इमेजरी यूज़ की, उन्होंने दिखाया एक माँ है, एक बाप है और 2 बच्चे हैं, और सिक्का हर गरीब आदमी की जेब में जाता है, तो उनके एक मेंटल मैपिंग हुई कि 2 बच्चे करने, तो उन्होंने पॉपुलेशन मैनेजमेंट वहाँ से करना शुरू की, जिसका रिजल्ट आज काफ़ी हम हद तक देखते हैं। दूसरा, 2000 की दिहाई में उन्होंने एक और सिक्का जारी किया जिसमें एक बच्चा और लड़की दोनों बैठे हैं और दोनों के हाथ में किताब है। सो उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया कि दोनों को पढ़ाना है, जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश में ख़वातीन जो हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ में, और अभी श्रीलंका के जो क्राइसिस हुए सारी इंडस्ट्री मूव होकर बांग्लादेश चली गई, हमारे मुल्क से बहुत गई है। तो ख़वातीन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे मुल्क में 51% ख़वातीन हैं और काफ़ी हद तक मार्जिनलाइज्ड हैं, फ्रीडम उनको इतना नहीं मिलता। हम एक बहुत बड़ा रिसोर्स ज़ाया कर रहे हैं इस तरह से, चाहे वो पॉलिसीज़ हों, चाहे वो हमारी अपनी ज़ाती सोच हो। तो इन चीज़ों पे हम क्या काम कर सकते हैं जो कि आने वाले 20-25 सालों में हमें इसका फ्रूट हासिल हो? देखिए, पहले तो ये जो सॉफ्ट पावर है ना, मैं इसका कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, ये सॉफ्ट पावर की हम बार बार पहली दफ़ा हमने मुशर्रफ के दौर में सुनी थी सॉफ्ट पावर, और वो होता ये था कि बाहर से जब डेलीगेशन आते थे तो हम फैशन शोज़ उनके सामने कर देते थे कि जी ये हमारी सॉफ्ट पावर है। या फिर वो एक दफ़ा शौक अजीज़ गया कि जॉर्डन, तो मुझे किसी दोस्त का टेलीफोन आया, कहता पाकिस्तान गया हुआ है जॉर्डन और अपने साथ ट्रूप लेके गया मॉडल्स की जो कि वहाँ कैट वॉक पे चढ़े हुए, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान सा, और एनलाइटेंड मॉडरेशन, ये भी एक मजाक था जिसकी किसी को आज तक समझ नहीं है कि वो मतलब क्या उसका। ये होती है जब आप में एहसास कमतरी हो, तो आप लोगों को खुश करने के लिए बताते हैं कि जी हम भी आप ही की तरह हैं, यानी अगर आप फैशन शोज़ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इससे कभी किसी मुल्क को इज़्ज़त नहीं मिली। हिंदुस्तान को, आपने पहले नाम लिया, हिंदुस्तान को इज़्ज़त इसलिए मिली कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त करवाई। कभी मजाल है हिंदुस्तान में खड़े होकर यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हिंदुस्तान को कहेंगे जी आप यूक्रेन के ऊपर कंडेम करें रशिया को? किसी की ज़रूरत है करने की? क्योंकि उनको रिएक्शन आएगा हिंदुस्तान से। उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोग अलाइंड हैं, वो अपनी जो सॉवरेंटी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हमने ये अपने ये आखिरी 30 सालों में ख़ास तौर पे रमज़ी वो जो एमल कांसी का, उसको हमने अमेरिकनों को पकड़ा दिया प्रेसिडेंट से। उसके वकील ने, जब जज ने पूछा कि ये तो कोई कानून कार्रवाई के बगैर आपने पकड़ के इसको ले आए, किडनैप करके लेके आए हैं, उसके वकील ने जज को कहा कि किडनैप करके लेके आए हैं। तो जज ने पूछा उससे, फिर उसने दोनों वकीलों से, उसने कहा क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? तो उस वकील ने वहाँ कहा एमल कांसी के पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच दे पैसे के पीछे, डॉलर्स के पीछे। सो जब आप अपनी इज्जत ही नहीं करवाते, ये ना एक्सपेक्ट करें दुनिया इज्जत करेगी। जब आप ग्वांटानामो में पकड़ के पैसे लेके यहाँ से लोग पकड़ा के उनको दे रहे हैं, और वो यहाँ आके FBI फिर रही है, और CIA कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़ के लोग लेके, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के 2 लोग मार देता है मजांग के अंदर, और हम सारा डर के पकड़ा देते हैं अमेरिकनों के हाथ, उसको कानून कार्रवाई नहीं करते, तो दुनिया इज्जत नहीं करती। पहली चीज़ अपनी इज्जत करवाएं। आपने दुनिया से इज्जत करवानी है, पहले अपनी इज्जत खुद करें, और वो तो शुरू होती है एक इंडिपेंडेंट खुददार फॉरेन पॉलिसी से, और कौम तब खड़ी होती है। देखिए, आपने अगर, हम कब से भीख मांगते फिर रहे हैं, कब से कर्जे लेते फिर रहे हैं, कब से एड पर डलाई कर रहे हैं। जब वो सऊदी अरेबिया हमारा जो जाता है प्राइम मिनिस्टर, सारी कौम इंतजार जी क्या पैसा लेके आएगा। जिधर वो आया जी चाइना से, मैं जब बना, मुझे इतनी एम्बैरेसिंग होता था कि हमारा मुल्क बैंकरप्ट था, मुझे पैसे मांगने पड़ते थे कर्ज़ों के पीछे, ये सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना से। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 3.5 साल में जो मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आई वो तब आई जब मुझे इनसे पैसे मांगने पड़ते थे। क्यों नहीं हमने कभी फैसला किया कि हम अपने, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस वक्त हम कौम बन गए, यहाँ इतना पैसा है,
نہ یہاں پیسے کی کمی ہے, اس ملک کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں. ابھی آپ نے ٹورزم کی بات کی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں ٹورزم پوٹینشیل ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں. ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم, ہمارے پاس دنیا میں یونیک ماؤنٹین ٹورزم, اسکیئنگ پاکستان میں یونیک ہے. ہمارے یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے ساری ایسی وہاں کوسٹل بیلٹ کے اوپر بیچز ہیں جو میں نے کہیں دنیا میں بھی نہیں دیکھی. ایمرلڈ پانی ہے وہاں, لیکن کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ انٹیپڈ ہے ہمارا ملک. کیوں وجہ ہے؟ جب آپ دوسرے سے بھیک مانگنے کے اور قرضے لے کے گزارے کریں اور آپ ساروں کے گھر ہوں, چھٹیاں آپ کی لنڈن میں ہوں, آپ کے بڑے بڑے محلات وہاں ہوں, بزنسز وہاں ہوں, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پاور تب آئے گی ہم پہلے اپنی عزت کریں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. نصرت فتح علی خان ہمارا سافٹ پاور اس لیے تھی کیونکہ وہ اس میں پاکستانیت تھی, وہ ایک اپنا کلچر کا ہم پروجیکٹ کر رہے تھے. ہم کرتے کیا ہے کہ یا فیشن شوز کرو, نہ تیتے رہتے ہیں نہ بٹے رہتے ہیں, اور اس سے رسپیکٹ ہی ملتی ہے. سب کمنگ بیک ٹو دا لوکل پالیٹکس, ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پچھلے 2-3 سالوں میں چلتا رہا ہے کہ خان صاحب کا بزدار صاحب کے ساتھ کیا خاص محبت کا رشتہ ہے, کہ بہت دفعہ ہوا کہ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بہت سے لوکل پارٹیز چاہتی تھیں کہ وہ چلے جائیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. سو واٹ واز لائک یور ریلیشن شپ؟ دیکھیں ہمارا اصل میں ہوا کیا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی, انہوں نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑے تھے, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاہ محمود جیتیں گے الیکشن اور وہ پھر بنیں گے پنجاب کے چیف منسٹر. وہ الیکشن ہار گئے. جب وہ الیکشن ہار گئے تو ہمارے پاس اس وقت چوائس یہ تھی کہ ہم علیم خان کو بناتے تھے. علیم خان کے اوپر کرپشن کیس ہو گیا نیب میں, تو ہم نے عثمان کو, میں نے اس لیے چوز کیا, ایک کہ اس کی ٹوٹل لائلٹی تھی. جب میں نے عثمان کو کہنا تھا کہ اگر ہم کسی اور کو ریپلیس کرنا چاہتے تو وہ تیار تھے, ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا. اور جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے آرام سے اپنا استعفیٰ دے دیا, یعنی کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. دوسری وجہ جس کو میں نے اور کسی کو نہیں چوز کیا عثمان کو, عثمان سب سے غریب جو علاقہ ہے پنجاب کا, ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریا سے تھے. نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ وہاں ہاسپٹلز ہیں. ان کی مجھے جو سب سے چیز یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ عام آدمی مشکلوں میں گزارا کیسے کرتا ہے. میری جو ساری مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. تو عثمان کے دور میں جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز آئے, اور جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ میرے نہیں خیال میں کہ اور کسی نے مانا تھا. عثمان کو امیجیٹلی سمجھ آ گئی کہ غریب آدمی اگر اس کے ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو اور کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہیلتھ انشورنس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جدھر کوئی غریب آدمی سوچ بھی سکتا ہے گھسنے کا, آج وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں نے 2 تو جانتا ہوں جنہوں نے جا کے ہارٹ کے آپریشن کروائے ہیں, جو بیچارہ غریب آدمی گھس بھی نہیں سکتا, ایک ڈرائیور نے جا کے کروایا. تو یہ جو اس کی تھی نا, کہ جو اس کی ایمپتھی تھی, اس کے اندر جو انسانیت تھی, وہ مجھے بڑا اپیل کیا. کہ کیونکہ میں نے جب انٹرویو کیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے جی لوگوں کو بنیادی چیزیں ضرورت, پانی مل جائے, لوگوں کو صاف پانی, لوگوں کے پاس بجلی پہنچ جائے, اور پھر ہاسپٹل ہو. یعنی جب ایک تکلیف میں انسان ہوتا ہے, دیکھیں جب تکلیف میں ہوتا ہے نا انسان, ایک گھر میں بیماری ہو گئی اور آپ کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے, وہ بے بسی وہ صرف وہ جانتے ہیں جو گزرے ہوں. تو مجھے اس کی بڑی یہ چیزیں پسند آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا عثمان نے. سر یوتھ کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. پرٹیکولرلی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں وہ تھا کہ یوتھ از ایل انفارمڈ. پھر ساتھ کل مالک صاحب ایک اینکر انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ یوتھ جو ہے وہ شاید انفارمڈ ہے لیکن پولیٹیکلی وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے. آئی فیل لائک کہ بڑا 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ رائٹ ناؤ. پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میں 18 سے 30 کی عمر نکالوں تو جو آپ کا ووٹ بینک ہے اس میں 44% ووٹ جو ہے وہ اس پاپولیشن کا. اسینشلی اگلی الیکشن یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آلموسٹ ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے نوجوانوں کے لیے کہ یار ہم مطلب ہماری کیپیبلٹی کوئی نہیں ہے, ہم جو کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تو پوچھنا میں یہ چاہوں گا, پر پہلے تو یہ کہ ہاؤ ڈو یو سی دا یوتھ, اینڈ دوسرا آپ کی کرنٹ گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یوتھ ایون دو یو کیم ان فرام دا ویو آف دا یوتھ,
وہ ریپرزنٹیشن نہیں ملی, وہ یوتھ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملی جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یار شاید ہمیں ہماری بات سنی جائے گی. شاید ایک تو ایم این ایز میں زیادہ اماؤنٹ یوتھ کی ہوگی, بٹ چلیں ایم این ایز نہ بھی ہوں, اس کے بعد پھر آ کے یوتھ کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا صحیح کیا غلط کیا کرنا چاہیے. لیکن ہم جاتے بھی تھے تو ہمیں جو ہے نا وہ بچے کہہ کے سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا کہ یار یہ تو بچے, ان کو کیا پتہ, 10 سال کی ایکسپیرینس, 15 سال کی ڈگری. دنیا بڑی بدل چکی ہے اب, آج کل نئے نوجوان جو ہیں وہ بڑے انوویٹیو ہیں, وہ ڈسرپٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ڈسرپشن کرنی ہے, لیکن اگر ہم یوتھ کا ویٹ کرتے رہیں گے کہ وہ جب 50 کے ہوں گے تبھی ڈسرپٹیو ہوں گے تو وہ تو دے لوز دے رہے ہیں. دیکھیں 2 مختلف چیزیں. آپ نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ جو یوتھ کو سمجھ نہیں ہے یا یوتھ بڑی ایل انفارمڈ ہے, یہ بڑی ایک کانڈسینڈنگ, ایک بڑا ایک غلط ویو ہے. یوتھ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ پیشن ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے تو آپ زیادہ ریئلزم پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو زمینی حقائق پہ آ جاتے ہیں, اور آپ میں وہ جو جنون اور جو خواب دیکھنا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں مار کھا کے انسان اس طرف پہنچ جاتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں انسان بوڑھا تب ہوتا ہے جب اس میں جنون ختم ہو جاتا ہے, جب اس کو خواب دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یوتھ کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, اچھے برے میں دیکھتا ہے. اور یوتھ عموماً ریولوشنز جو آئی ہیں وہ ہمیشہ یوتھ لیڈ ہوتی ہیں. کبھی میری طرح کے بوڑھے ریولوشن نہیں لیڈ کرتے, یوتھ آتی ہے سامنے, اور یوتھ ان کے اور فور فرنٹ پہ ہوتی ہے ریولوشن کے, کیونکہ وہ ان میں پیشن, وہ ایک یوٹوپیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان انفارم نہیں ہوتے ہیں, یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ملک میں چینج لانے کی. اگر آپ نے یہ پرانے سسٹم جو کہ پٹا ہوا سسٹم جس نے ملک کو یہاں مقروض کر کے اور یہ جو کہتا ہے نا لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہی لوگ ہیں 30 سال سے جو باریاں لے رہے ہیں, انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے. تو ان کو جب ہٹائے گا تو وہ ایک یوتھ کا جنون ہٹائے گا, جو میرا ایمان ہے کہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اس آنے والی الیکشن میں. یہ جو پرانے لوگ ہیں اور ان کو یوتھ ان کو ہٹائے گا. اور یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے جس میں یہ ایک جنون ہے اور چینج کا. جہاں تک آپ بات کریں کیا آپ کو منسٹر بنا دینے چاہیے یوتھ کے, کیونکہ وہ ایک آپ کی یوتھ کی پارٹی ہے, آپ کو منسٹر وہ آدمی بنانا چاہیے جس کی سب سے زیادہ کیپبلٹی ہو وہ منسٹری چلانے کے لیے, کیونکہ ایونچولی آپ نے گورننس دینی ہے. گورننس تب دیں گے جب کیپبل لوگ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. وہ اگر یوتھ ہے, اب مراد سعید ہے, اس کو ہم نے 2 منسٹریاں دی ہوئی تھیں اور اس نے بڑا زبردست کام کیا, لیکن اگر ہمیں اور کوئی مل جاتا تو اس کو بھی ہم اوپر لے آتے. تو وہ ڈپینڈ منسٹر آپ کا میرٹ پہ آنا چاہیے, چاہے وہ ینگ ہو چاہے اور لوگ. ہاں صاحب, یوتھ کی بات کی ابھی آپ کے انٹرویو کے بعد میں کراچی میں ایک 15 سال کے بچے سے میرا انٹرویو ہے جس نے بلاک چین اور NFT نان فنجیبل ٹوکنس کی ٹیکنالوجی کی مد میں 1 کروڑ روپے کمایا ہے, مگر وہ 15 سال کا بچہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے اس ملک میں. تو پوائنٹ از یہاں پہ 15 سال کے بچوں کا یہ پوٹینشیل ہے, مگر ان کی قسمت کا پین جس کے ہاتھ میں وہ صاحب جو ہے ٹائپ رائٹر پہ ٹرین ہوئے تھے, وچ از فائن, ناٹ بینگ ایجسڈ, دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. مگر میرا جو ابھی تک کا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تھاٹ بیٹھی ہوئی نا ٹیبل کے اس پار, وہ اپنی ایگو میں پھنس گئی ہے کہ یہ 15 سال کا بچہ ہمیں کیا بتائے گا. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یوتھ کو ڈرائیو کر رہا ہے. انہوں نے دبا کے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے فارم کینیڈا کے امیگریشن کے, اور وہ آپ سے اگلا سوال بھی میرا یہ تھا کہ بچے پوچھ رہے ہیں بھر لیں یا رک جائیں ابھی تھوڑا سا. تو اس کو پھر ہم کیسے ٹیکل کریں, یہ برین ڈرین جو اتنا ہونے جا رہا ہے. اور آپ ماشاء اللہ آپ نے اتنا ٹریول کیا, آپ نے دنیا بھر فنڈ ریزنگ کی ہے. میری آپ کے مقابلے میں بہت لمیٹڈ ٹریولنگ ہے, لیکن میں جتنے پاکستانیوں سے ملا ہوں دے آر ڈوئنگ فینومینل ورک. ایک بچہ, میری ایک ویڈیو میں نے کوئی بنائی تھی کہ کچھ جرمنی میں کچھ اسٹوڈنٹس ملے تھے, انہوں نے سمجھایا تھا کس طرح آپ ویزا لے کے آ سکتے ہو. کوئٹہ کے آؤٹسکرٹس میں ایک بندے نے وہ کوئٹہ ماموں کے گھر آیا, نیٹ سے وہ ویڈیو دیکھی, 2 سال بعد وہ وہاں پہنچا. اب وہ روجر فیڈرر کا وہ جو ہے اس کا اسپورٹس فزیشین ہے, اسپورٹس فزیشین, اس کی رینج آف موشن چیک کر رہا ہے. فٹ بالر بائرن میونخ کے جو فٹ بالر ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہی وانٹس ٹو کم بیک اینڈ گیو بیک ٹو دا کنٹری, لیکن وہ کہاں جائے. تو اس طرح کا ہم بہترین جو ٹیلنٹ ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے, اور فگرز آپ کے سامنے بھی ہوں گے کتنے اوورسیز پاکستانی بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ سب کو اوورسیز بھیج دو تاکہ پھر ریمیٹنس ہے اور ہمارا ملک چلے. دیکھیں 2 چیزیں, ایک کہ اوورسیز پاکستانیز کے اندر ہمارا سب سے اچھا ٹیلنٹ چلا گیا ہے, کوئی شک نہیں, کیونکہ میں سب سے زیادہ میرا اوورسیز پاکستانی سے انٹریکشن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اینٹی میرٹوکریسی ہے, روکتی ہے میرٹ کو. اور اکراس دا بورڈ میں آپ کو میں تو اسپورٹس کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اسپورٹس کے اندر جو سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ ہے ہی میرٹ کے اگینسٹ. اس کے اندر
یعنی ڈسپائٹ دا سسٹم تو شاید کوئی اوپر آ جائے, وہ سسٹم اوپر نہیں لے کے آتا. اور وہ ہر فیلڈ میں ہے. میں نے جو گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھی, ہماری بیوروکریسی کے اندر جو سسٹمز بن چکے ہیں وہ اندر آنے نہیں دیتے لوگوں کو. ہم نے کوشش کی 2-3 دفعہ باہر سے پاکستانیوں کو ہم نے بڑے وہ انتھیوزیاسٹک کیا ہے, لیکن وہ سسٹم ان کو فنکشن نہیں کرنے دے رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ ان کو ڈسٹرب کرتا تھا. سو جو جنگ ہے نا جی, میں اب پھر سے واپس آتا ہوں, وہ ہے رول آف لاء کی. رول آف لاء جو ہے نا وہ کرٹیکل ہے ایک معاشرے کی سکسیس میں. رول آف لاء کا دوسرا حصہ میرٹ ہے. ایک رول آف لاء کا حصہ ہے کہ سب قانون کے نیچے آ جائیں, دوسرا اس کا ہے میرٹوکریسی. جب رول آف لاء ہوتا ہے تو میرٹ آ جاتی ہے. اور جدھر آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی, بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ یہاں کیونکہ سسٹم ان کو روکتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, اور باہر کیونکہ ان میں پیشن ہوتا ہے, ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ جب سسٹم لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی باہر بیٹھے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جتنا بھی کامیاب ہو جائے باہر پاکستانی, آخر میں وہ وہاں کا کبھی بھی اس کو وہ عزت یا اس کا مقام نہیں ہو سکتا جو اپنے ملک میں ہوتا ہے. میں 20-30 سال باہر اپنی زندگی کرکٹ بھی کھیلتا تھا, جانتا تھا, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں فیل کیا, حالانکہ مجھے انہوں نے بڑا اس سوسائٹی کا حصہ بھی تھا میں, اور بڑا ویلکم بھی کیا, اور بڑے کم برٹش سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا. کیونکہ میں پاکستانی تھا, جو مرضی میں کر لوں, میں انگریز تو بن نہیں سکتا. آپ اگر گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا, وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے. تو اس لیے جو جتنے بھی ہمارے باہر پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ہمارا ملک ایسا بنے جدھر میرٹوکریسی رول آف لاء آ جائے, جو جس کے لیے اسٹرگل کریں. اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی معاشرہ ایک بٹن دبا کے چینج نہیں ہوتا. ایک معاشرہ اسٹرگل کرتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, کیونکہ اسٹیٹس کو بیٹھا ہوتا ہے, مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں, جو ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک معاشرہ اسٹرگل کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. لیکن جب پاکستان جیسے جیسے یہ چینج آئے گا, بہت بڑا ٹیلنٹ پاکستانی واپس آئے گا. Right, we're at the 1 hour 30 minute mark almost, or we're going to wrap this up as well. میں چاہوں گا کہ طرح جو ہے ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لیں. پچھلے 3 سال کا کوئی ریگریٹ ہے آپ کا؟ دیکھیے, ایک تو زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ پہلی دفعہ آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے اور آپ نے چینجز کرنے ہیں اور آپ نے ریفارمز کرنا ہے, اور وہ آپ کے پاس اتنی کمزور گورنمنٹ ہے جو کہ کولیشن میں تھوڑی سی آپ کی میجورٹی ہے, وہ اس میں ریفارمز کرنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے پہلے تو ریگریٹ یہ ہے کہ مجھے امیجیٹلی الیکشنز پہ چلے جانا چاہیے تھا, اور مجھے اگر کلیئر میجورٹی نہ ملتی تو میں اپوزیشن میں بیٹھتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو میں نے سیکھا ہے 3.5 سال میں, یعنی میں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو میں اب پیچھے دیکھتا ہوں, تو اگر اب اللہ نے کبھی موقع دیا تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میں نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ جب آپ آتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے آپ میکسیمم چینجز کر دیں. تو مجھے اب پتا ہے کہ میں نے کیا کیا چینجز کرنے ہیں, کیونکہ وہ اگر آپ شروع میں چینجز نہیں کرتے بعد میں نہیں ہو سکتے. تو جب آپ کی میکسیمم طاقت ہوتی ہے تب وہ مین چینجز کریں. تو وہ تو میں نے پرائرٹائز بھی کر لیا. اور پھر دوسری چیز کہ پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جگہ ہیں کس نے ان کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے. وہ ہم پہلے پاور میں, پہلے تو خیر ہماری گورنمنٹ یا کوئی 2-3 دن پہلے پاور سے پورے نمبرز پورے ہوئے. جب نمبرز پورے ہوئے تو پہلے جب گورنمنٹ آئی تو تب ہمیں پریزنٹیشنز ملنی شروع ہوئی کہ ایک اداروں میں کیا سچویشن ہے. تو وہ فائر فائٹنگ ہی اس وقت ہو رہی تھی. آپ کے پاس پلاننگ ہی ہو سکتی ہے. اس وقت انشاءاللہ پلان کر کے آئیں گے اور پتہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. لوگوں کو بھی پہلے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کی جگہ کے اوپر کون سے لوگ بیٹھے ہیں. یہ اور ریگریٹ میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم کر بھی سکتے تھے, جو بڑے بڑے کرمنلز اور جو مافیاز تھے, حالانکہ ہم نے بڑی زمینیں چھڑوائیں, قبضے گروپس سے پکڑا, گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر یہ پولیٹیشنز نے قبضے کیے ہوئے تھے وہ سارے چھڑوائے. لیکن ہم نے جس طرح ہمیں جو ہمارے پاس FIA بھی تھی اور اینٹی کرپشن بھی تھی اور FBR بھی تھی, ہم اور زیادہ کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ریزسٹنس اندر سے بڑی آئی, یعنی جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کئی لوگ ان کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے تھے, تو وہ گو سلو کر دیتے تھے. ہم اس طرح کا جو احتساب کرنا چاہتے تھے, جو نیب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, عدلیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں بھی تھا ان اداروں کو آہستہ آہستہ ہمیں جب سمجھ آئی تو وہ آخری 1 سال کے اندر پوری طرح سمجھ آئی. تو اب انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے تو آتے ساتھ ہی کریں گے. اور PDM کے لیے کوئی لاسٹ میسج؟ دیکھیے, PDM تو ایک صرف اینٹی عمران الائنس ہے. ان کا تو نہ کوئی نظریہ ہے نہ کچھ ہے. ان کی صرف ایک چیز ہے, کیونکہ سب کے اوپر زیادہ تر یہ ضمانت پہ ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں,
اور ان کی صرف ایک کسی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہ کامیاب نہ ہونے دیں, کیونکہ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک ان نیچرل سی الائنس ہے جو پازیٹیو نہیں ہے, ایک نیگیٹو الائنس ہے, صرف یہ کہ ایک آدمی کے ڈر سے اور پارٹی کے ڈر سے یہ سب اکٹھے ہیں. رائٹ سر اگر آپ صاحب میں بس ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, جنرلی میں سب گیسٹ سے پوچھتا ہوں. آئی وانٹ ٹو چینل عمران خان دا ہیومن, ناٹ عمران خان دا پالیٹیشین. آپ کی ظاہر ایک جرنی رہی ہے, کرکٹ کے کریئر میں آپ کی ایک جرنی تھی, اس کے بعد پھر ایز اے فلانتھرپسٹ اینڈ دین ایز اے پالیٹیشین. ابھی 2023 چل رہا ہے, آج سے 27 سال بعد 2050 کا پاکستان ہوگا, آلموسٹ 103 سال کا پاکستان ہو چکا ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی پاکستان 30 years from now in 2050, knowing what you know now and seeing all of that you've seen, how do you predict کہ no matter what happens, what is Pakistan going to look like 30 years from now? دیکھیں مزمل, آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ دو راستے, ایک ہے سیدھا راستہ جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے, اور دوسرا ایک تباہی کا راستہ, اس میں پوٹینشیل کی بھی انسان کی تباہی کا راستہ ہے. دو راستے ہیں قرآن میں. آپ صرف نماز میں ایک اللہ سے یہی صرف مانگتے ہیں کہ مجھے اس راستے پہ لگا. قوم کے بھی دو راستے ہوتے ہیں سامنے, کیونکہ انسانوں کی قوم بنتی ہے نا, تو ہمارے سامنے بھی دو راستے ہیں. یا ہم اب یہ جو سارا جو سازش ہوئی ہے اور یہ جو ساری ہمیں ایک غلام بحر کی مداخلت سے امپوز کی گئی ہے, چوروں کی حکومت, تو یا تو یہ چلے گی اور اس کے بعد ایک تباہی کا راستہ ہے, اور یا اس کو فائٹ کرے گی قوم اور پھر وہ راستہ اختیار کرے گی جو کہ آزادی کا راستہ اور مشکل راستہ ہے. یہ جو غلامی کا راستہ ہے یہ لگتا آسان ہے, اٹریکٹیو لگتا ہے کہ جی آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے, تھوڑی ایڈ بھی مل جائے گی, آپ کو لائف سپورٹ مشین میں بھی تھوڑی چیز پمپ ہو جائے گی کہ آپ آگے چلتے جائیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بھیک مانگ. ذلت کا راستہ ہے. دوسرا ہے خودداری کا اور آزادی کا راستہ, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ. جو لا الہ الا اللہ ہے نا جی, یہ پورا ایک فلسفہ ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ایک غیرت کا راستہ ہے, خودداری کا راستہ ہے, اور انسان کی عظمت کا راستہ ہے. کیونکہ پھر انسان جب اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ پہ رلائے کرتا ہے, ہمیشہ وہ قوم اوپر جاتی ہے. جو مدینہ کی ریاست تھی, وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, اور وہ ان کی سنت تھی کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا ایک عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. وہ کیسے دو سپر پاورز تھی, تو کیا ان کو کبھی کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی سے ایڈ لے کے جاؤ کہ جی پیسے مانگو, بلکہ انہوں نے ان کو اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر فالو کرو گے تو آپ کی بہتری کے لیے. 10-12 سال کے اندر وہ دونوں گھٹنے ٹیک گئے ان کے سامنے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے, جس کا مین پرنسپل لا الہ الا اللہ, کہ انسان اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اس کے علاوہ نہیں جھکتا. یہ جو اس وقت ہمارے پاس فیز ہے, ہمارے پاس بھی اب دو راستے ہیں, ایک ہے غلامی کا اور ذلت کا راستہ, ایک ہے آزادی کا راستہ اور جدوجہد کا راستہ ہے. مشکل راستہ ہے, لیکن وہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہے. تو آپ نے جب میرے سے پوچھا نا پاکستان کدھر جائے گا, ہمارے اوپر چوائسز چھوڑ دیتا ہے اللہ. ہر وقت ہمارے پاس کیوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ہر روز ہمیں چوائس کرنی پڑتی ہے دو راستوں کے بیچ میں. کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, نیوٹرل کوئی راستہ نہیں ہے, یا یہ راستہ ہے یا وہ راستہ ہے. تو مجھے ویسے اگر آپ میرے سے میری انسٹنکٹ کو پوچھیں, میری انسٹنکٹ یہ ہے کہ یہ قوم اب وہ اس راستے پہ جانے لگی ہے جو ہمیں 70 سال پہلے نکل جانا چاہیے تھا. وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے. Sir, thank you so much for being part of the show and for all of the guests, Thank you. co-hosts as well. Thank you. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, thank you so much for watching. بڑے turbulent times آنے والے ہیں, I hope اپنا خیال رکھ سکیں آپ.